ہسبینڈ وائف اگر ایک دوسرے سے نہ طلاق لی ہو نہ خلا لیا اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے کسی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہے، دوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، یا ناراضگی تھی، شوہر چلا گیا باہر اور یہ ہے، یا پھر دونوں الگ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، تو کتنے دن تک ان کا نکاح باقی رہتا ہے، مطلب یا نکاح میں رہتے ایک دوسرے کے. تو یاد رکھیے جب تک وہ طلاق اور خلا نہ لے تب تک وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہے. جیسا نکاح ہوا کئی مرد اور عورت دنیا میں جب تک نکاح بولے نہیں، جب تک نکاح ہوا نہیں، ساتھ نہیں آئے، اسے جب تک طلاق نہیں بولیں گے وہ نکاح میں رہیں گے، چاہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو. اگر انہیں بولا نہیں، جیسا مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ وائف تھے، بہت اختلاف ہوا لیکن طلاق دینا نہیں چاہ رہے تھے، اس کو بیوی کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، ہسبینڈ خرچہ بھیجتے رہا، 10 سال 20 سال ہو گئے، بچوں کی اب شادیاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو بھی وہ نکاح میں آج بھی چاہے تو وہ ایک دوسرے سے مل سکتے. اس میں رجوع وجوع کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ طلاق ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اختلاف تھا، مسئلہ تھا، مسائل تھا. اب یہ مسئلہ کیوں اٹھتا ہے کتنے دن دور رہے تو ایک دوسرے کے نکاح میں رہتے ہیں؟ وہ اس لیے اٹھتا ہے کہ لوگ وہ ایک مسئلہ لاتے ہیں کہ 4 مہینے اگر میاں بیوی دور رہے، 4 مہینے دور سے مراد 4 مہینے ہم بستری نہ کریں تو بولے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود. یاد رکھیے ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوا یہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے سوچا کہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائے، جو شادی شدہ فوجی، غیر شادی شدہ فوجی تو 1 سال رہتے فوج میں، شادی شدہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائے. تو انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ امہات المومنین میں سے ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کتنے دن ایک عورت شوہر سے دور رہ سکتی بغیر ملے گی؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینے. تو یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول نہیں، یہ ایک صحابیہ کی رائے تھی کہ ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہر فوجی جو شادی شدہ ہے 4 مہینے میں چھٹی لیں گے، گھر جا کر آئیں ایوری 4 منتھ. تو لوگوں نے اس کو شرعی مسئلہ ہی بنا دیا، اس حد تک کہ بولے وہ 4 مہینے نہیں ملے شادی ٹوٹ جاتی ہے. تو بہت ساری عورتیں کی کال آتے ہیں ہم کو بھی آفس پہ، وہ پوچھتی ہے ہمارے شوہر باہر جانا چاہ رہے، 4 مہینے زیادہ بھیجنا کیا؟ اب میں پہلے سمجھ نہیں پاتا تھا 4 مہینے زیادہ جا رہے تو بھیجو نا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر دونوں راضی ہے آپ دونوں کہ وہ باہر جا کر کمائے تو سال بھر بھیجو. لیکن میں یہ کہتا ہوں سال بھر میں آ جانا چاہیے، 2 سال 3 سال لوگ جاتے درست نہیں ہے بہرحال. لیکن پھر بھی ان کا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، مجبوریاں حالات کیا ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے لوگوں کے ساتھ، لہٰذا کمنٹ کرنے کا ہم کو حق نہیں، باہر جا کے کما رہے اور یہاں چھوڑ دیے. واللہ عالم ان کے بیچاروں کیا ہے، والد کا قرض، ماں کی بیماریاں، بیوی کی، کیا اللہ رحم کرے. بہرحال دور ہے تو بولتے ارے وہ لیکن پھر وہ 4 مہینے ہم بستری تو شادی ٹوٹ جائیں گی نا. تو ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے عمر کے زمانے میں فوجیوں کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے شادی شدہ تاکہ گھر جائے، تو حضرت جو حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا 4 مہینے میں، تو اس پہ رکھ دیا گیا. تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے سے دور ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن اسپلٹ نہیں ہوئے، مطلب ڈیورس نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوئی، خلا نہیں ہوا، نکاح فسخ نہیں کیا گیا، بس رہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو جب تک نہیں رہ رہے وہ تب تک نکاح میں ہی ہے. ان کو اگر شادی کرنا ہے اس عورت کو، مرد کو ظاہر سی بات ہے 4 نکاح کی جاتے اس کو، تو اپنے ہسبینڈ سے طلاق یا خلا لینا پڑے گا یاد رکھیے. ورنہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ 1 آدھ سال دور رہتے اور بولتے اب ٹوٹ گیا نکاح خود بخود اور بچی کی شادی کر دیتے. ہرگز نہیں، وہ اس کے نکاح میں ظاہر سی بات ہے اس سے خلا طلاق لینا ہوگا. تو اگر یہ کتنے بھی دن دور ہے، اگر طلاق یا خلا نہیں ہوا تو وہ نکاح میں جب چاہے بعد میں ایک دوسرے سے بہرحال وہ مل سکتے ہیں. یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا کہ پہلی رات میں کون سا عمل ایک کے بعد ایک کرے؟ تحفہ، سر پر ہاتھ رکھنا، دعا کرنا، ساتھ میں نماز پڑھنا، ترتیب بتائیے. کسی نے سوال کیا اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے انسان جب اپنی بیوی سے خلوت میں جائے تو اس کو تحفہ دے، ٹھیک، یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے. کچھ بھی بات پہلے ہو سکتی ہے اس معاملے میں. اگر پبلک میں اور وہیں تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہاں دے دے، بعد میں گھر میں اندر روم میں جائیں گا تو سر پہ ہاتھ رکھیں گے. اگر پبلک میں یہ نہیں ہوا، جیسے آپ نے تو سب کے سامنے دیا ہے عائشہ کو، وہاں نہیں ہوا تو پھر روم میں جائے تو تحفہ دے، پھر دعا کرے، اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر سر پر ہاتھ رکھے، تحفہ دیا، سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی، اس کے بعد ہم بستری کی دعا کر لیں، چاہے ہم بستری پھر کبھی بھی شروع کریں، ٹھیک، دعا کر لیں. یہ ترتیب بہرحال اس کی ہو سکتی ہے. کسی نے اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے؟ یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ انسان اب جمع کیسے کرے. اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک.
اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گے. آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اسکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں. آپ نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں. سمجھ رہے آپ، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے. تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں. آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا یہ تو، لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے. تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے. چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے. اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو. اس نے کہا ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی. جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو. مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے. تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے. آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے. دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال ٹھیک، اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں.
حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح چونکہ مسلمان اپنی عزت کو بہت ڈرتا ہے، 498 کو ڈال دیں گا تو یہ نہیں چاہیں گا ایسی گھر کی عورت وہاں تک جائے، لہٰذا یہ سب کچھ کریں گے تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں، اگر وہ 100 کیسز ہمارے بنتے ہیں، سمجھ لیجئے پولیس اسٹیشن یا کورٹ کے اندر، تو میری بات لکھ لیجئے 70 صرف میاں بیوی کے اختلاف کی، 70 یا مور دین 70۔ چوری بھی ہوتی ہے، مرڈر بھی ہوتا ہے، ریپ بھی ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے ان معاملات، لیکن 70% کیسز صرف اور صرف میاں بیوی کے اختلاف کے بیسس سے بنتے ہیں۔ تو ٹاپک مثالی میاں بیوی صرف ان کے لیے نہیں، یہ ٹاپک پورے معاشرے اور سماج یا ان کے لیے بھی ہے جو شادی شدہ ہے، یا ان کے لیے بھی جو غیر شادی شدہ ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی شادیاں ہوں گی۔ اگر وہ مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف، ایگزمپلری جو ہے وائف اینڈ ہسبینڈ نہیں بنیں گے تو پرابلمس ہونے والے، سماج میں برائیاں اور بڑھنے والی ہے، فتنے فساد اور ہونے والے، لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب دو لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کی جائے پہلے، اور پھر نکاح کیا۔ اور صرف سادی کاؤنسلنگ نہیں ہونا، کاؤنسلنگ ایسی کی جانا چاہیے کہ تم اب شادی کر رہے ہو، شادی کے بعد تمہاری ذمہ داری ایز اے ہسبینڈ، میاں کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر کیا ہوں گی، ایک پتی کے طور پر کیا ہوں گی، اور تم ایک پتنی کے طور پر، ایک وائف کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر تمہاری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، تمہارا مزاج کیسا ہے، لڑکی کا مزاج یہ ہوتا ہے، لڑکے کا مزاج یہ ہوتا ہے، تم ایک نئے گھر میں جاؤں گی، وہ لڑکی ایک نئے گھر میں آئیں گی، تم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو یہ لے کر چلنا پڑے گا، یہ کاؤنسلنگ کی جائے۔ اور جس طرح سے ملنے کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ یہ شادی ہے، اسی وقت ان کی یہ بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ سپریشن کیسا ہوگا، ضرورت پڑی تو۔ جب ہم کسی جگہ انٹری لیتے ہیں تو ایگزٹ روٹ بھی معلوم ہونا چاہیے، ضروری نہیں آپ اس کو استعمال کریں گے۔ جب گاڑی لیتے تو اسٹیپنی ہونا چاہیے، ضروری نہیں آپ اس کو کبھی چلائیں گے۔ جب گھر بناتے تو فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں 20 سال میں ایک بار اور 50 سال میں زندگی بھر یوز ہوتا، پھینکنے میں جاتا ہے، نیا لایا جاتا ہوتا ہے، ان کیس ضرورت پڑ گئی تو یہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ ہو کہ شادی ہے، نکاح ہے، اس کی کاؤنسلنگ، اسی میں طلاق کیا ہوتی ہے وہ بھی ایکسپلین کیا جائے، تاکہ اگر ایگزٹ روٹ یوز کرنا پڑے اس کا بھی طریقہ معلوم ہو۔ بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے، نہ شادی ہو رہی تو کوئی بتا رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ ہمارے نوجوان مرد اور ہمارے نوجوان لڑکیاں جو ہے ان کی سوچ کیا میں بتاتا ہوں، ان کی سوچ یہ کہ ابا نے امی کے ساتھ کہ جو میں ویسا شوہر بننا ہے مجھے، سمجھ رہے؟ لڑکیوں کی سوچ کیسا ہے، امی نے ابا کو کتنا دبا کے رکھا آج تک، میرے کو ایسی بیوی بننا ہے، جا کر یہی سوچ لے کر آ رہے ہیں۔ مطلب کون کس پہ غالب آتا، جاتے ہی پہلا گول کون کرتا وہ اپنے کو پلان کر لینا ہے، پہلا شاٹ میرے کو دینا ہے، ایک دم کڑی دے دینا، جاتے ابا کے نام کی کڑی دے دوں گی، یہ کروں گی، بھائی کے نام کی دھونس دے دوں گی، یہ کروں گی، ساس کو دبا دوں گی، یہ کروں گی، ادھر بھی پلاننگ ہو رہی، بیٹے تیری شادی ہو رہی، اب جاتے کیا کرنا، ساس کو دبا دے، وہ چمرک ایسی 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 اس نے ایسا کر کے رکھی، دیکھ جاتے تیری ننندوں کو تو اکھاڑ کے پھینک دینا، ایک کی بھی عزت نہیں کرنا، وہ ایسی ہے فلاں، ایک تو ایسی، وہ شادی شدہ ہے تو ناک پہ دم کر رکھی اس کے شوہر کے، فلاں فلاں فلاں، تیکو ایسا ڈیل کرنا ہے۔ اس کو بھی لوگ بول رہے دیکھ تو وہ لڑکی کو لانا، لاتے بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، بس ایک بولے تو اٹھ کے بالکل بڑھیا نیند سے بالکل اتنا کو رکھنا ہے، یہ بھی پلاننگ اور یہ پلاننگ، دونوں اپنے اپنے گول لے کے چلے، چونکہ دونوں کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہسبینڈ نہ لڑکوں نے دیکھا، نہ عورتوں نے ہماری امہات المومنین کو ایز اے وائف کبھی دیکھا کہ بیوی کیسی ہونا چاہیے۔ دونوں کے ایگزامپلس کچھ اور ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر واقعی میں حقیقت میں ان کے والدین اور گھر کے شادی شدہ لوگ قرآن و سنت پہ ہے اور وہ مثالی میاں بیوی ہے تو ایک الگ بات ہے، ان کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مثالی نہیں ہوتے عام طور سے، نالج ہی نہیں ہے اسلام اور دین کا۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پر، لیکن یہ حقیقت ہے، آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا آپ نے اس کو ایگزامپل بنایا مردوں میں اور عورتوں میں، وہ ایکچوئل ایگزامپلس نہیں ہیں۔ تو مثالی معاشرہ کیسے بنے گا جب مثالی لوگ جو مل رہے ہیں وہ مثالی نہیں ہیں، ایگزامپلری نہیں ہیں؟ تو آپ کیسے سوچ سکتے ایک بہترین معاشرہ جس میں صحابہ جیسے لوگ پروان چڑھے
اور تابن جیسا ہے، لوگ پروان چڑھے اور محدثین بن کے نکلے، وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب گھر میں امن نہ ہو، اور گھر میں امن تب تک نہیں ہو سکتا جب کہ دونوں کو اپنے اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہ معلوم ہو، کیا حقوق ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں، رائٹس بھی اور ڈیوٹیز بھی ہے نا، ایک تو حق ہے ساتھ میں ذمہ داری ہے، رائٹس ہے تو ڈیوٹیز ہے، ڈیوٹیز ہے تو رائٹس ہے، ایک آدمی جو ہے کسی ادارے کا مینیجر ہے تو اس کی ڈیوٹیز ہے، ڈیوٹیز ہے تو اس کے رائٹس بھی ہے، مطلب اس کی ذمہ داریاں تو اس کے حقوق بھی ہے، کام کچھ نہیں کرے گا تو کوئی اس کو رکھنے والا ہے بتائیے آپ، تو ڈیوٹیز اینڈ رائٹس دونوں ساتھ چلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر، تو ہمارے پاس یہ کہ رائٹس کی تعلیم تو دی جا رہی ہے، ذمہ داریاں کیا کسی کو نہیں معلوم، حقوق اپنے اپنے سب جتا رہے ہیں، تم کو معلوم حدیث میں کیا آتا ہے شوہر کا حق، ہاں حدیث میں ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی کو تو میرے کو ہوتا، مطلب بیوی کو سمجھا رہا ہے، مطلب شوہر کو ہوتا میرے ہی ہے، تو اپنے حق بتا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی ذمہ داری وہ مقام آپ کو یہی ملا، شوہر کے بارے میں چونکہ وہ خرچ کرتا ہے، لاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ ڈیوٹیز کی بنیاد پر اس کو رائٹس دیے گئے، اور اس کا حق یہ بتایا گیا کہ اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیتا، آپ فرماتے دیا نہیں دیتا تو بی کو دیتا کہ شوہر کو کرے سجدہ تعظیمی، لیکن مجھے وہ حق بھی نہیں ملا، لیکن ہوتا تو اس کے، اب ٹاپک تو ہم نے دے دیا، بہت سارے لوگ پہلے سے طے کر کے آئے ہوئے، بال کس کے کورٹ میں جانے والا، فیض بھائی یہ بولے تو میں بولوں گا دیکھ کیا بولے سن لے، اب ہاں ادھر سے ایک میسج جا رہا ادھر ہی بول کے آئیں گے، اب میں بھی بتاتی پھر جانے کے بعد وہ بھی پوائنٹ نہیں کر رہا، ہاں یہ بھی تو بولے نا ساتھ میں، تو ایسے رائٹس نہیں ملتے، حقوق ایسے نہیں ملتے، حقوق ایسے ایک انسان کی عزت، ایک مقام، ایک مثال دیتا ہوں، ایک آفس میں آپ کام کرتے، اس آفس میں آپ کو عزت اور مقام کب ملتا ہے بتائیے، جب وہ آدمی اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے کام کے اندر، اس کے کام کی انٹینسٹی، شوق، ذوق اور کام کی نفاست، اس کا پرفیکٹنس آف ورک دیکھ کر سب گرویدہ ہو جاتے ہیں اس امپلائی، ابھی ہوتا نا، تو ایک ہسبینڈ کو ہسبینڈ کا مقام کب ملے گا جب وہ کام کرے ویسا، ایک وائف کو مقام کب ملے گا ایک بیوی ہونا جب وہ کام کرے ویسا، اب دونوں اپنے جو ہے معاملے صرف اگر رائٹس جتاتے رہے دیکھ میرا حق یہ، وہ بول رہے میرا حق بھی ہے دیکھ میرا یہ حق ہے، تو یہ معاملہ کبھی سلجھنے والا نہیں ہے، باتیں اور زیادہ الجھتی جائیں گی، کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچیں گے، وہ جو مثالی معاشرہ ہونا وہ کبھی نہیں بنے گا، میاں بیوی کے رشتے کو ایکچولی دیکھا جائے، میں ایک عام بات کہوں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، اگر اس رشتے کو سمجھ جاتے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کبھی ویسا پڑھتے کہ آپ نے کیسا حق دیے اور کیا ڈیوٹیز نبھائی، کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی، کہ ازواج نے کیسی مشقتیں اٹھائی، کہ کبھی کبھار تو ہوتا کھانے کے لیے پوچھا جاتا تو پورے کے پورے گھروں میں آواز لگائی جاتی، 9 کے نوکر ایک جگہ سے بھی کھانا نہیں ہوتا، یہ حالت ہوتی، تو وہ اس لیول تک برداشت کریے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آنے والی تکلیفوں کو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہمارے شوہر جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام میں ایسی تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آتا ہے تقسیم کرتے اور ہر بیوی کو برابر بیچتے ہیں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، تاکہ جب جو کچھ آئے سب کے لیے وہ میسر کر سکے، تو دونوں اپنے ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں، دونوں اپنی طرف سے سب کچھ دے رہے ہیں، ان کے حقوق دیکھیے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایگزمپلری ہے، ایک مثال ہے ہم لوگ، لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں ایک ایسے آئیڈیل، ایسے رول ماڈل دیے گئے کہ جن کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں انشاءاللہ بہت سارے نیر فساد سے ہم بچ جائیں، چھوٹی موٹی تو یوں نکل جائے، چھوٹی موٹی باتیں تو آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور بیوی کی طرف جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ، ایک بیوی انہیں بہت بحث کرتی ہے، ان سے اختلاف کرتی باتوں تو میں ہو جاتی ہے، تو ایک دن بولتے ہیں میں اب بہت برداشت کر چکا ہوں، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، امیر المومنین کو اب کمپلین ڈال دیتا تھا، کمپلین دے دیتا کہ تم بہت تنگ کرے، انف از انف، اور وہ اٹھے جوش کے ساتھ اور امیر المومنین کے دروازے پہ گئے، دستک دی، دستک دینے کے بعد واپس چلے گئے، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے گی تو سن چکے تھے عبداللہ کون ہے، پوچھا عبداللہ ابن مسعود، وہ بات ہو چکی تھی لیکن آنے میں تاخیر ہوئی، بعد میں آ کر پوچھا عبداللہ تم میرے گھر آئے تھے لیکن ملے بھی نہیں، چلے گئے، کہا امیر المومنین شکایت لے کے آیا تھا اپنی بیوی کی، جب گھر پہ آ کے دستک دی اور اس کے بعد آپ نے انتظار کرا، جو اندر سے آواز آئی سن کر سمجھ گیا کہ آپ کی بھی حالت میں جو میری اس سے نکل کر میں چلے آ گیا، سمجھ رہے آپ، امیر المومنین بھی عورتوں کے نیچر کو جانتے تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی سمجھ گئے کہ کچھ چیزیں فطرت کا حصہ ہوں گی، کبھی نہیں بدلیں، میں یہ برائی کے معنی میں رائٹس کو لیا جائے، مردوں کی کچھ فطرتیں ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، عورتوں کی کچھ فطرت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں چھوڑیں گی، دونوں کو ان چیزوں کو پہچان کر لے کے چلنا ہے تو معاملہ ہو جاتا ہے، جب دونوں یہ نہیں پہچانتے، نیچر نہیں پہچانتے، آپ نے ایک گاڑی ڈالی، وہ گاڑی بیچاری 50 cc کی ہے، اس پر آپ 1 ٹن مال ڈال کے چلا رہے ہیں،
50cc लूना बेचारी वो नहीं चल सकती। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको नेचर पहचानना होगा, कौन सी चीज किस फितरत के लिए, किस काम के लिए बनाएगी। तो औरत एक मिजाज पर अल्लाह ने पैदा की, हव्वा को एक मिजाज पर पैदा किया, और वो मिजाज उनकी नस्ल में तमाम औरतों में झलकता है। आदम को एक मिजाज पर पैदा किया, आदम की तमाम सिफतें पूरी मर्दों में, जो नस्ल की उनकी औलाद में मर्दों में झलकती है। तो दोनों की सिफतें हैं, दोनों के मिजाज है, दोनों की एक बनावट है, दोनों के बनाने का अल्लाह का अपना एक तरीका रहा है कि एक को मिट्टी से बनाया, दूसरे को उसकी पसली से बनाया। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने अपने नेचर को समझ जाए तो मामला हल हो जाएगा। अगर मेरी बात ये भी नहीं समझी तो कम से कम इतना समझ लो कि आप चाहते हैं कि आपकी बहन को उसका शौहर कितना बर्दाश्त करे, बस उतना अपने बीवियों को बर्दाश्त करना चालू कर दो। सिंपल है, बॉटम लाइन। मैं चाहता हूँ ना भाई, थोड़ा मेरी बहन गरम दिमाग की तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए ना मेरे बहन में। ठीक है, अच्छी बात है ना। मैं भी क्या करूँ, अपनी बीवी को हक दे दूँ, थोड़ा वक्त तुम बोले ना बेगम बर्दाश्त, क्योंकि जिस फितरत पर ये बनी, फितरत पर वो बनी। मैंने मिसाल क्यों दिया कि अपनी बात आदमी को जल्दी समझ में आती, पर्सनल, अरे हाँ सही बात है, कम से कम राइट। तो हम लोग अपने मिजाज को, एक दूसरे की बनावट को समझें। कुछ खामियां पार्ट ऑफ नेचर है, उसको हम नजरअंदाज करें। कुछ चीजें खूबियां पार्ट ऑफ नेचर है, उसको हम सराहें कि हाँ ये माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ कमजोरी थी, बट यू कैन डू, तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, बढ़ते रहो आगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ रहे बात को? तो तब ये मामला चलने वाला है। लेकिन अगर दोनों अपने राइट्स सुनते रहेंगे जो आज हो रहा है, और ड्यूटीज भूल जाएंगे, मतलब हुकूक तो मांगेंगे और जिम्मेदारियां नहीं अदा करेंगे, तो वही होगा जो हो रहा है। समाज करप्ट से करप्ट होता जाएगा, समाज बुरे से बुराई की तरफ जाएगा, आने वाली नस्लें बिगड़ जाएंगी। हो सकता है थोड़ी देर बाद हालत ये हो जाए जो वेस्ट में हालत हो गए, वो शादी के इंस्टीट्यूशन को भूल चुके हैं, वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, निकाह के सिस्टम को भूल चुके हैं। यही वजूहात की बुनियाद पर कि वो खटपट वो बर्दाश्त उनसे नहीं हो रही थी, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के बराबर समझ रहे थे। बराबर समझने के नतीजे में शौहर बोला एक दिन मैं काम करूँ, तुम एक दिन काम करके लाना। वो नहीं समझ रहा था, उसका मिजाज कुछ हो रहा है, इसका मिजाज कुछ हो रहा है। नतीजतन इतनी खटपट हुई कि उन्होंने मैरिज के इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया, कहा जितना साथ रहना है रहो, उसके बाद छोड़ दिया कर। शादी करेंगे, तलाक तो लंबा प्रोसेस है ना, साथ रहो और छोड़ो, बच्चे पैदा होंगे, बोल देना जेनेटिकल फादर जेनेटिकल मदर। समझ रहे आप? मतलब तुम्हारा जेनेटिकल कोई बाप का नाम नहीं, बाप है, जेनेटिकल फादर लिखा हुआ आता। बहुत सारे जगह अगर आपने यूएस यूके में कोई स्कूल का फॉर्म देखा होगा, बाप का नाम कंपलसरी नहीं होता है, सिंपल है। क्योंकि मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं है, तुम्हारा जेनेटिकल फादर होता है, कोई जरूरत नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं है। और सिंगल पेरेंटिंग वाला सिस्टम है, या तो वो बच्चा जो होता है औरत ले जाती है या शौहर ले जाता, मतलब शौहर तो नहीं बोलेंगे, खैर वो मर्द ले जाता उसका साथ में। तो सिंगल पेरेंटिंग मतलब एक ही बाप पालता है या माँ पालता है। हमको उस इंस्टीट्यूशन को अगर बाकी, तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है इंस्टीट्यूशन के अंदर, मैरिज में और बीवी इन्वॉल्व है ना सिस्टम शादी में, वो दोनों को अपने राइट से भी समझना होंगे। तो इंस्टीट्यूशन बाकी, उसके समरात, उसके रिजल्ट, उसके फायदे उठाएंगे, वरना फिर करप्शन और बुराई अल्लाह रहम कर, फिर वो बढ़ती जाएंगे। तो आइए, मिसाली शौहर कैसा हो और मिसाली बीवी कैसी हो, मैं आपके सामने बात रखूंगा। बोलने वाला आपके सामने एक मर्द है, लेकिन अनबायस इंशाल्लाह इस बात रखने की कोशिश करूंगा। ये नहीं समझा फैज भाई देखो अपनी बात बराबर बोल दी, हमारी बात नहीं, ऐसा नहीं है। अनबायस मतलब मैं जो बात है, जितने पॉइंट्स इधर जमा किया उतने ही पॉइंट्स मैंने इधर भी जमा किया, ताकि इधर की कुछ मिसालें आए तो उधर की कुछ मिसालें, ये कुछ समझे तो इधर भी कुछ बात समझ में, दोनों की बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले मिसाली शौहर की क्या, ठीक है, और उसके बाद मिसाली बीवी की क्या होना चाहिए, दोनों बातें देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक मिसाली शौहर कैसा हो उसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुख्तलिफ रिवायत में मुख्तलिफ अल्फाज अदा किए, पूरे अल्फाज मैं जमा नहीं कर पाया, जो मुझे मेजर और इम्पोर्टेंट लगे वो लिख दिया। इसके अलावा भी आप लोग मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे तो और भी अच्छी अच्छी बातें आपको इंशाअल्लाह इस टॉपिक में जरूर मिलेंगी आपको। आइए सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायतें मैंने ली, अच्छा इसमें कोई तरतीब भी नहीं है, मतलब जो मैं पहला ले रहा हूँ वो पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने रैंडमली बस जो नुकात समझ में आए बस जमा कर ली हेड। ठीक, तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हम देखेंगे, एक मिसाली खूबी में वो खूबी देखिए, वो ये कि बीवी से हुस्न सलूक करने वाला बेहतरीन शौहर, बीवी से हुस्न सलूक करने वाला, बीवी से अच्छा सलूक करने वाला एक बेहतरीन शौहर, ठीक है, अच्छा सलूक करने वाला। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आयशा उसकी राविया, वो कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा हो, और मैं तुम सब में अपने अहलो अयाल से सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। बेहतरीन शौहर वो है जो अपने घर वालों से अच्छा हो, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे तुम में सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों के साथ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपके अज़वाज थी, याद रखें, ठीक। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये तुम में सबसे अच्छा वो है जो घर वालों से सबसे अच्छा हो, मतलब बीवी सबसे पहला उसका राइट है, और उसके बच्चे उनसे अच्छा हो, और मैं तुम सब के अंदर अपने घर वालों में सबसे अच्छा हूँ। तो अच्छा इंसान वो है, अच्छा शौहर वो है जो उसने सलूक करता हो अपने के साथ, इसमें हर चीज इंक्लूडेड है,
جو کھاتا ہو اس کو کھلاتا ہو، جو پہنتا ہو اس کو پہناتا ہو، اس کے خرچ اٹھاتا ہو، ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس کے لیے جو شریعت نے باندھا وہ سب کچھ اس کو دیتا ہو، اس سے اچھے سے بات کرتا ہو، خامخواہ نہیں ڈانٹتا ہو، جھڑکتا نہ ہو، بغیر ضرورت ہمیشہ جو ہے جس کو کہیں گے اینگری ینگ مین بن کے نہیں گھومتا، مطلب اس کے رائٹ دیتا ہو۔ ورنہ ہمارے پاس حال یہ کہ شوہر ہونے کا سب سے بڑا جو طریقہ یا سب سے اہم ذریعہ بتانے کا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ غصے میں رہو۔ تو کسی نے سکھا دیا کہ کسی ہوتے نا بیوقوف دوست ہوتے ہیں ساتھ میں، غصے میں رہنا ہمیشہ، اور مرد دکھ کے آتے ہیں۔ میرے کو تو نہیں سمجھ میں ایسا کوئی رول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہتے تھے، جبکہ یقیناً آپ جیسے مرد کسی نے اس سے پہلے دیکھا نا اس کے بعد دیکھیں گے، سمجھ رہے آپ؟ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک شخص آئے، رکانہ بن عبد یزید ان کا نام تھا، مردانگی کی بات ہو رہی ہے، مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کو۔ رکانہ بن عبد یزید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ زبردست کشتی میں بہت ماہر تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مدینے پہنچی، کسی نے کہا محمد آئے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تم ایمان لا لو ان پر۔ تو کہا دو ہاتھ کر لو واللہ محمد کو میرے سے، جیت گئے تو ایمان لا لوں گا، ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہو جائے تو روایت میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تو پیچھے سے آپ دکھ بھی نہیں رہے تھے، رکانہ اتنے بڑے تھے، مطلب جسامت کے اعتبار سے اتنے ہیوی ڈیل ڈال کے تھے کہ اللہ کے رسول بیک سائڈ والوں کو دکھ بھی نہیں رہتے کھڑے ہوئے سامنے۔ چلو آ جاؤ، ابھی رکانہ نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں لیتا، آپ سے اس کو پچھاڑ دیا اور رکانہ نیچے تھے، تو ایک دم سختی میں آئے گا ایک منٹ کیا ہوا؟ تو رکانہ تم ہار گئے، ایک ہی جھٹکے میں آپ نے رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے ان کو چت بھی کر دیا۔ مطلب اس سے بھی بات پتا چلی آدمی کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، دماغ سے آپ سامنے جو چال چلی، داؤ چلا، رکانہ داؤ سمجھنے سے پہلے گر گئے۔ تو کہا رکو ایک منٹ، یہ تو جادو تھا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو میرے اوپر اب کے سب سے مطلب ماہر ایک پہلوان کو ایسا کہتے نہیں، تو بھی ہوا پھر سے ونس مور، سیکنڈ ٹائم ہوا سیم، رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے ان کو چیت کر دیا، کہا کچھ تو بھی اور ہونے، پھر سے ایک بار مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہار گیا۔ تھرڈ ٹائم ہوا، رکانہ پھر آگے، لوگوں نے کہا تم 3 بار گرے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فاسٹ تھے اور ساتھ میں ٹیکنیک اتنی ایڈوانس تھی کہ رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے رکانہ نیچے تھے، سمجھ رہا؟ مردانگی یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیچھے نہیں تھے۔ فزیکل آپ لے لیجئے، فٹنس آپ جو ہے لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود اتنے نرم تھے اپنے بیویوں سے، اتنے نرم۔ تو سخت ہونے سے تو آدمی مرد نہیں ہوتا اور کوئی شوہر نہیں مانا جاتا اچھا، کیونکہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر سخت نہیں تھا اپنے مزاج میں، حالانکہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور، لیکن سختی نہیں تھی مزاج میں، نرمی تھی بیویوں سے، بلکہ لوگوں کو تاکید کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے غلام انجشا تیزی سے لے کے چلنے لگے، جن پالتیوں میں جو عورتیں تھیں، کہا انجشا تم شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، مطلب عورتوں کو آپ نے شیشے جیسا کہا، شیشے کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے نا، تو کہا شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ انجشا تم لے کے بھاگ رہے ہو، آرام سے چلو، لے کر چلو، سنبھال کے رکھو، نازک چیز ہے، مطلب آپ نے عورت کا ایک مقام بتایا کہ اس کو سنبھال کے لے کے چلو۔ تو بہرحال اس نے سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا ٹریٹمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ مثالی شوہر کی پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، مطلب بیوی کے لیے اچھا ہو۔ تو پتا چلا اگر مرد کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، کون دے سکتی ہے؟ اس کی بیوی بتائیں گی وہ کیسا ہے، اور اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور وہ کہتی ہے اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کے وائف کے ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ بتائیں گے کہ آدمی کیسا ہے۔ لوگ باہر تو بڑے شریف کہلاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے، لیکن گھر میں آتے جھڑکتے ہیں، عورتوں سے بات کرتے ہیں بیوی سے، اور باہر لوگوں سے آپ کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں، تو وہ دیں گی سرٹیفکیٹ کی واقعی میں یہ مرد، یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، یہ مثالی ہے یہ نہیں۔ دیکھیے ایک بیوی کے ساتھ اچھا ہونا ایک انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک مثالی شوہر کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش اور مصیبتوں میں جو ہے ایک مثالی شوہر، ایک ہسبینڈ جو ہے وہ صبر کر، کسی بھی قسم کی آزمائش، کسی بھی قسم کی آنے والی مصیبتوں میں یاد رکھیے ایک مثالی شوہر جو ہے صبر کرتا ہے، چاہے وہ تکلیفوں سے آزمایا جائے، چاہے وہ بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے۔ بیٹیاں کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں چونکہ ان کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد کے لیے وہ آزمائش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ظاہر سی بات اس کا اجر بھی دے، تو وہ صبر کرتا ہے، تحمل رکھتا ہے، برداشت کرتا ہے، برا نہیں بولتا ہے یا کوستا نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ داریوں کو جو ہے اپنے جو ہے نبھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عائشہ بن حفصہ کی راویہ وہ فرماتی ہوئی کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا ہو اور اس نے ان پر صبر کیا ہو تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آنکھ سے رکاوٹ بن جائیں۔ تو گویا ایک آدمی بیٹیوں کی پیدائش پر، اس کی پرورش میں، اس کے بیاہ میں صبر کرتا ہے، یہ ایک مثالی شوہر کی علامت ہے۔ ورنہ ہمارے پاس شادی ہوتے ہی اگر لڑکی ہو جائے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اس بیچاری عورت کو، جبکہ اس میں اس کا کوئی دوش اور ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ ساس بولی کہ دیکھو کیا کر دی، بیٹی پیدا کر دی، ہم کو تو ضرورت بیٹوں کی
مصیبت آ گئی فلاں ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان ساسوں سے جو اپنی بہووں کو بیٹی کے کوستی ہے، سائنسی اعتبار سے سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت میں وہ کروموزومز کا سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی طے ہوتے ہیں، مرد کے ذریعے جو منی عورت تک اس کی بیوی تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ لڑکی جب پیدا ہوتی تو کروموزومز کے ایکس ایکس سیٹ عورت کے اور ایکس ایکس سیٹ جو مرد سے آتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اور مرد میں یہ صلاحیت ہے کہ ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں، عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے، اور اگر عورت کا ایکس اور مرد کا وائی مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی کسی کو لڑکی ہو تو اس ساس میں کہتا ہوں اس دادی کو کہ اپنی بہو کو مت کوسو، اپنے بیٹے کو کہ بیٹا ایک لڑکا نہیں پیدا کر سکتا، اس بیچاری کا تو کچھ ہے نا، وہ تو صرف ریسیپینٹ ہے، وہ تو صرف پرورش کرتی ہے، حمل کو سنبھالتی پیدائش ہے، لیکن اس کے اندر سائنسی اعتبار سے وہ صلاحیت ہی وہ مادہ نہیں ہوتا جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوگا۔ وہ بھی مرد بھی طے نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ طے کرتا ہے، بٹ ان کو اتنا ہی کوسنا ہے تو اپنے لڑکوں کو کوسو کہ کیا بیٹے ابھی بھی لڑکی کیا، ٹھیک ہے، اس کو مت بولو اس کا اس میں کوئی دوش نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایسا انسان جو لڑکیوں سے آزمایا تھا صبر کرتا ہے، ایک اچھا مثالی بہرحال چور ہے۔ اسی طرح بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا، نیز بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرنے والا شخص اچھا شوہر۔ خیر اور بھلائی کی بات قبول کرنے کی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہر انسان میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں، اچھائی اور برائیاں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی ہم کو تولنا چاہیے کہ اچھائیاں کتنی اور برائیاں کتنی، اچھائیوں کی تعریف کرے اور برائیوں کی اصلاح کرے، برائیوں کو پھیرتے نہ پھرے، اصلاح کرے۔ بہت سے لوگ تو اس درجے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ شام میں جا کے اپنے دوستوں سے ڈگری کرتے، یار میری بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن یہ اصلاح کا پوائنٹ تھا، دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب اگلی بار موڈ خراب ہوتا ہے تو اس کا بولتے ہیں بھابھی کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے، وہ گھر پہ جا کے بول رہا ہے اس کی بیوی کو، ان کی بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا، آپ نے خود اس کو بدنام کر دیا پورے سماج میں، پھر اب بولتے ہو برا سلوک کیوں کرتی ہے آپ سے، اب تو پہلے خالی خراب بناتی، تب تو تیزی بناتی، نمک بھی زیادہ ڈالتی، گوشت جلا دیتی، تو آپ نے بدنامی کیوں کری، اس کی اچھائی کو قبول کرتے۔ اچھا ہمارے میں خامی کیا ہے معلوم آپ کو، ہم لوگوں کی برائی پہ تنقید ضرور کرتے ہیں، یہ آپ نے خرابی ہے، لیکن ان کی اچھائی پہ تعریف کرنا بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا تھا۔ تو خیر کو آپ قبول کیجئے، جو بات پسند نہیں اس کی اصلاح کی، دونوں چیزیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرو، یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھے حصے، اوپر کی پسلی سے آدم علیہ السلام کی حوا کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے توڑ ڈالوں گے اور اگر ویسے ہی چھوڑ دوں گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کو، مطلب عورت کی کجی اس کی کمزوری کو بتا دے گا، اس کے مزاج میں کچھ چیزیں ہوں گی جو تم کو کبھی پسند نہیں آئیں گی، بٹ اس کے اس پارٹ کو، اس کے خیر کو ہمیشہ قبول کرو اور اعتراف کرو، اعتراف ایکسپٹ کرو کہ یہ تو پارٹ بہت اچھا ہے، یہ پارٹ میں اصلاح کی انشاءاللہ ضرورت ہے، بٹ مجھے پتا ہے آپ کو نا امید نہیں۔ تو آپ دیکھیے کیسا معاشرہ ہوگا کہ بیوی نے غلطی کی، شوہر کا رکھو بات نہیں، اگلی بات اس کی اصلاح کر لیں گے اور آگے بات، سمجھ رہے ہیں بات؟ بیوی نے کوئی اچھا کام کیا، ماشاءاللہ آج تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ دیکھیے کل وہ ڈبل کر دیے کام اچھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ جو ایک اچھا جو ایچ آر بولیں گے نا، ہیومن ریسورس، جو انسانوں کو ڈیل کرتا ہے کمپنی میں، وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے لوگوں سے کام کیسے نکالنا، اس کو پتا ہے کہ اسے کام کیسے نکالتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے ڈیل کیجئے، تو اللہ کے رسول نے بتا دیا ان میں کجی ہے، کچھ ٹیڑھا پن ہے، برائی کے ناطے نہیں، ریالٹیز کو بتایا گیا، حقیقتوں کو بتایا، رب العزت کو ایسا پیدا، سمجھے بات؟ تو تم کیا کرو، خیر کو قبول کیا کرو اور زیادہ وہ نہ کرو۔ ایک روایت میں اس کا زیادہ سیدھے کرنا، جو آپ سیدھے کرو گے ٹوٹ جائیں گے، صحابہ نے پوچھا ٹوٹنے سے مراد تو کافی طلاق ہو ساتھ لے ایسے، مطلب ایک لمٹ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں سکتا، اصلاح کی بھی ایک حد ہے، اس چیز کو مجھے آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ بات کبھی کبھار جب ینگ ہوتے ہیں نا، ہم شادی کرتے جب سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ کو بچیاں ہوتی اور آپ جب ان میں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو بس کوئی قبول کر لے، اس لیے کہ اس میں پرابلم ہے، یہ بھی ایک عورت ہے۔ جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تو بھی کرنا چاہیے نا، جب کسی کی بچی ہمارے نکاح میں آتی ہے تب بھی ایکسپٹ کرو کہ ہاں یہ ہے، یہ اس کے جینڈر کے اعتبار سے اللہ نے بنایا، مجھے ایک فطرت ہے، اس کو ایک فطرت بنایا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اہل و عیال پر خوش دلی سے خرچ کرنے والا ایک اچھا شوہر ہوتا ہے، اہل و عیال بیوی اور بچوں پہ خوش دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر ہوتا ہے، چونکہ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بڑے کنجوس ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور کسی پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خود کھاتے بیوی نہیں کھلاتے، وہ چیزیں خود پہنتے بیوی کو نہیں پہناتے، جبکہ ایک حدیث میں یہ حق بتایا گیا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اسے پہناؤ، مطلب اس کا بھی رائٹ ہے، سمجھ رہا بات؟ تو آپ کرنا چاہیے، ہم نے کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ابو مسعود
انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ روایت ترمذی کی ہے، آدمی کو اپنے اہل و اہل پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اور جو بھی وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا وہ صدقہ ہے، اس کا بھی انسان کو بڑا اجر ملتا ہے۔ ٹھیک، آئیے ایک مثالی شوہر کی اور ایک خوبی جانیے، وہ یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اب بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بولے تو یہ تو گمان سے بھی باہر ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ کام کر لیا تو امی کا کمنٹ جو آنے والا ایک دم زہریلا، وہ کمنٹ سے پریشان رہتا بچہ شوہر۔ اب کیا بولیں گے امی؟ ارے میرا بیٹا تو ٹرم ذرا غلط ہے لیکن سن لی، جورو کا غلام بن گیا، سمجھ رہے؟ وہ خطرناک زہریلا کمنٹ، پھر بہنوں کا کمنٹ آنے والا۔ لیکن ماشاءاللہ بہنوں کے شوہر تو بہنوں کو چپل ہی بنا کے بھیجتے، امی کے پاس جا رہے تھے، وہ قبول ہے، وہاں نہیں کمنٹ کچھ بھی، حالانکہ رشتہ تو وہی ہے نا، لیکن اگر تو مت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دی آئیڈیل یہ ہے نا، آئیڈیل امی ہے نا ابا، ہاں اگر وہ قرآن و سنت پہ تو سارا کو، کسی کے والدین اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے ہے تو وہ آبا اجداد کے طریقے پہ چلے، لیکن ابو جہل جیسے چھوڑنا پڑے گا ان کے طریقے، سمپل ہے نا فیکٹ۔ حق پر ہے تو مانو بات، بڑوں چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، چاہے پہچان والے چاہے اجنبی ہو، اپنی جماعت کی ہو غیر جماعت کی، اپنا مسلک غیر مسلک، حق بات ہے مان لینا ہے، یہ ایک مومن کی صفت۔ لیکن غلط ہے تو غلط ہے، پھر چاہے بڑے کرو چاہے چھوٹے کرو چاہے سب کرو چاہے کوئی صفت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا کہ بخاری کی روایت میں عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، آپ اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں؟ تو عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ بکری کا دودھ دھو کر لاتے، اپنے جوتے کو اگر خراب ہو جاتا تو خود پیون دے دیتے، اور اپنے کپڑوں کو جو پھٹے ہوئے ہوتے خود سیتے، ہاں لیکن اذان ہوتی تو فوراً آپ سب کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے؟ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے کام میں کیا کرتے؟ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے۔ ہمارے پاس مرد بولے تو کیا ہے؟ ہر کام بیوی سے لینا، اگر بیمار ہے مر رہی بھی تو بولا اٹھ ابھی تیکو کرنا ہے، ورنہ میری بہنیں اور میرے اماں مار ڈالیں گے میرے کو اگر میں کام کروں گا تو تیکو کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت نہیں، اور آپ اپنی بیگمات کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کیسے نبی اتنے مشفق ہیں عورتوں کے معاملے میں، ہاتھ بٹاتے ہیں، خود دودھ دھو لیتے ہیں بکریوں کا، خود اپنے کپڑوں کو سی لیتے، پھٹ جاتے ہیں تو ایسے کتنے مرد ہیں جو اگر پھٹ جائے ایک بٹن بھی نکل جائے تو سی سکتے اپنا خود، ان کو ضرورت ہے ارے بیگم کا ہے، بیگم نہیں کرنا ہے، پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ٹھیک، تو آپ ہم کو یہ چیز سیکھنا ہے، یاد رکھیں، ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں، ہم کو ہاتھ بٹانا یاد رکھیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کا چھوڑ کے بولے اب میں بیوی کے ساتھ ہی کام کروں گا تو گھر میں ایک نہیں دو بیویاں ہو گئے، سمجھ لیجیے، یہ میننگ نہیں، کام ہے کچھ کرنا نہیں تو بولے اچھا حدیث میں بہانہ آپ گھر میں رہنا ہے، مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کی ذمہ داریاں، نبوت کی ذمہ داریاں ساری ادا کر کے جب گھر لوٹ آتے تو اس میں بھی فری نہیں ہوتے تھے، اپنے بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے الفت بڑھتی ہے، اس سے اپنائیت بڑھتی ہے، اس سے بیوی کو لگتا ہے میرا کام بھی امپورٹنٹ ہے، میرا شوہر پاٹ لیتا ہے، اس سے شوہر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیلی روٹین میں میری بیوی کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کام کاج میں، سمپل سمجھ میں آتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کام تو بہت آسان ہے، لیکن ایک دن کرنا پڑے تو بولتے اللہ رحم کرے بھائی اس پہ وہی کر سکتا، اپنے سے تو نہیں ہوتا۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں ہم کما کے لاتے تو ہم ہی سب کچھ ہے، تو وہ بچوں کو جو پالتی نا، ایک گھنٹہ بچے کو سنبھال لیجیے اپنے خود کے، آپ بولتے اللہ میرے تھوڑے بہت بال بچے وہ بھی چل جاتے ہیں، اس کی ماں اس کو برداشت کر سکتی ہے، دس آؤٹ آف مائی لمٹ، میرے تو حد سے باہر ہے یہ چیز، ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیے ان کی بھی اپنے کام ہے، ہماری بھی اپنی ذمہ داری، عورت بھی سمجھے شوہر جو کام کرتا ہے وہ ان کے لیے حلال روزی کے لیے کرتا ہے، وہ بھی مشقت کر رہا ہے، محبت کی علامت ہے یہ۔ بیویاں گھر میں بچوں کو پال رہی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے اور گھر کے روزمرہ کے کام کر رہی ہے، کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا وہ کام بھی کرتی ہے باہر کا، پھر گھر کا بھی کرتی ہے، سبحان اللہ، ڈبل ڈیوٹی۔ کام میں ہاتھ بٹائیے، کام میں ہاتھ بٹائیے، پھر دیکھیے کیسا ماحول بنتا ہے گھر کا، کیسا ایک معاشرہ بنتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو تعاون کر رہے ہیں۔ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں مسکینوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، ارے گھر میں جو ان کی تو مدد کرو پہلے، وہ تو ہے ہی مستحق، یہ بھی ہے نا، پوری محبت پیار سب باہر ہی چل رہا ہوتا ہے نا، صدقہ کرو سب کچھ صدقہ کر رہا، لیکن بھی بچوں کو بھی خرچ کرنا ہے تو بہرحال ہم بھول جاتے ہیں۔ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے ایک مثالی شوہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے بتایا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ کام کرنے سے میرا مقام ہی ہو جائے گا، یہ سب چھوڑیے، یہ سب پرانی باتیں۔ میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا اپنے ان کے بچے جب تک پیشاب اور پیخانہ نہیں کرتے وہ گود میں بھی نہیں لیتے، سبحان اللہ، کیوں تو بولے مردوں کام نہیں دیتا، بولے بچوں کو گود میں۔ ہاں دیکھا ہوں میں نے ایسی حالات دیکھا ہوں، بچے جب تک پیشاب پیخانہ خود نہیں کرتے باپ گود میں بھی نہیں لیتا، ایک دوروں کو یہ سب صاف نہیں، سبحان اللہ۔ کیوں تو مردوں کی علامت یہ ہے کہ وہ بچوں کو گود میں نہیں لیتے ہیں، ساتھ نہیں رکھتے ہیں اپنے، معلوم
ہاں مرد ہونے کے ناطے بولے مرد ہونے کے ناطے مرد رو نہیں سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے, بار بار روتے تھے, جگہ جگہ آپ روئے, رات میں آپ نمازوں میں رہے, دعاؤں میں آپ روئے, لوگ آ کے آپ سے سوالات کی تو روئے. ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی 3 لڑکیوں کو دفنا دیا تھا ایمان لانے سے پہلے, اور وہ بھی رو رہے, آپ سب بھی رو رہے, فلاں موقع پہ رو رہے, یہاں آپ نے وہاں کیا, آپ کی آنکھیں بہی, یہاں آپ نے صبح وہاں آپ کو روتے ہوئے دیکھا گیا, یہ جنگ سے پہلے آپ نے کیا, اتنے جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ ایک مرد رو نہیں سکتا؟ اس لیے ایک بار تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے دیکھا تو کہ اللہ کے رسول آپ روتے, یہ تو رحم کی علامت, تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ٹھیک ہے, ہم نے پتہ نہیں کیا مثالی شوہر کی کیا کیا ایگزامپلز اور کہاں سے لا کے سیٹ کر لیا, اور کس گاؤٹی نے یہ بتایا مجھے سمجھ نہیں آتا. لیمین جنگلی اور جاہل نے بتا دیا آپ کو کہ یہ نہیں علامت, یہ نہیں علامت, یہ نہیں علامت. اپنے ڈیزائن اپنے طور سے مت کرو, اپنے معاشرے کے اعتبار سے مرد کیسا ہو ڈیزائن مت کرو, شوہر ایسا ہو, یہ نبی کی زندگی دیکھنا, یہ ہے مثالی شوہر, ایسا ہوتا ہے ایک شوہر, ایسا نہیں. اور آپ نے جہاں تک ہو سکتا میکسیمم پاسبل وہ چیزیں دینے کی کوشش کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے, خوش اخلاق اور خوش طبعی, خوش اخلاق اور طبیعت سے خوش رہنے والا یہ ایک مثالی شوہر ہوتا ہے. یاد رکھیے, مسند ابو یعلا کی روایت ہے, ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب و غریب واقعہ سنیے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت مختصر بڑھا. واقعہ یہ کہ عائشہ نے حریرہ بنایا, حریرہ بنا کر لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے گھر میں ہے, دوسری بیوی کے گھر میں, مطلب آپس میں سوکن والا رشتہ ہے. ماں عائشہ لے کر آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے, حضرت سودا ایک طرف سے, حضرت عائشہ ایک طرف سے. عائشہ رضی اللہ کے رسول کہتی ہے آپ پیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے, پھر کہتی ہے سودا تم بھی پیو, وہ کہتی میں نہیں پیوں گی. ماں عائشہ تھوڑی غیرت آ گئی, مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے, سودا میں کہہ رہی ہوں پینا پڑے گا, اگر نہیں پیے تو یہ حریرہ لے کے تمہارے منہ پہ لتاڑ دوں. ہوتا ہے نا دو عورتوں میں. حضرت سودا نے کہا نہیں پیوں گی, اس کے بعد بھی نہیں مانی. انہوں نے حریرہ اٹھایا, ہاتھ ڈالا اور پورے ان کے سر پہ مل دی, کہا کہ یہ جواب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے, نبی اکرم ہنستے چلے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ سمجھ گئی. حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی تھی, جب لپیٹ ماری حضرت عائشہ گھٹنوں پہ اپنے نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی. حضرت سودا نے ہاتھ ڈالا اور ان کے سر پہ مل دیا. ایک روایت میں سے لیا اور کہا حریرہ تو یہ اچھا بنا, اور سب ہنس رہے. اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں اس واقعے پہ, انہوں نے پہلے لگایا تو سیکنڈ حضرت عائشہ کو انہوں نے سر پہ لگایا, تب بھی ہنس رہے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں. کیسے ریلیشن شپ میں دیکھیں آپ, خوش طبعی, خوش مزاج. حالانکہ جھگڑے کا گھر بھی بن سکتا تھا, یہ مسئلہ جو ہے جھگڑا بھی لا سکتا تھا, لیکن آپ نے ہنسنے کی وجہ سے انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا. آپ نے کہا جوابی کاروائی کر دو, اشارے میں کہا حضرت عائشہ سے کہ نیچے بیٹھو. حضرت عائشہ نے گھٹنے ٹیک دی, حضرت سودا نے اٹھایا ان کے سر پہ لگا دیا, معاملہ رفع دفع, اور ہنس رہے ہیں, خوش طبیعت, خوش طبیعت. حالانکہ حضرت سودا عمر میں حضرت عائشہ سے کافی بڑی تھی, ڈیل ڈال جسامت میں بھی کافی بڑی تھی, لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ چھوٹی تھی عمر میں, لیکن آپس میں ریلیشن دیکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچویشن کو پیسیفائی کرنا, بالکل معاملے کو ختم, ہنس دینا, سمجھ رہے ہیں بات. تو آپ دیکھیے خوش مزاج. ہمارے پاس تو عالیہ کی غصہ ایک دم, کیا بولتے لوگ ناک پہ, اب کسی کی ناک ہو تو بول سکتا ہے ایک دم, وہ بھی گول ایک دم گھسی ہوئی, اس پہ بھی بولے غصہ ہے, پر ٹکتا کیسا اس پہ آ کر غصہ بولے ان کی ہی رہتا, بولے کیسا رہتا میرے کو نہیں معلوم, اگر واقعی میں رہتا تو کاٹ دو اس کو, ٹھیک ہے, مت رکھو اس کو, اس لیے کہ غصہ اکثر فتنوں کی جڑ ہے. میرا ایک مرتبہ جانا ہوا, ایک جیل کے اندر میری تقریر ہوئی, اس کے بعد میں لوگوں سے جب بات چیت کی, جو لوگ اندر تھے, پتا چلا اکثر کے جیل آنے کی وجہ صرف غصہ, غصے میں قتل, غصے میں زنا, غصے میں بدلہ لینے کی آگ میں فلاں, اور نکال دیجیے, ختم کر دیجیے. ناک پہ تو ناک کو, مطلب غصے کو خامخواہ غیر شرعی بے بنیاد. تو ایک شوہر جو مثالی شوہر ہوتا ہے, خوش اخلاق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, بیوی کے معاملے میں خاص طور سے یاد رکھیے, یہ روایت وہی بتاتی ہے. آئیے اسی طرح ایک اچھے شوہر کی علامت یہ, چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ ڈانٹنا ڈپٹتا نہیں ہے, اور آپے سے باہر نہیں, آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جاتا, سانڈ نہیں بن جاتا. سانڈ ہوتا ہے نا, اس کو ذرا غصہ آ گیا تو وہ کیا کرتا, پھر منڈی نیچے ڈالتا, سانس چھوڑتا اور پیر کو گھسنا چالو کر دیتا کہ اب وہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر بار بار ایسا کرے تو مجھے بتائیں, بیویوں کو عادت ہو جاتی ہے, پھر وہ بھی لال کپڑا لے کے ادھر اور ادھر, تھوڑے دن چلتا ہو, تھوڑے دن کے بعد پھر وہ بھی کیا کرتی ہے, آیا کہ ہٹا دیتی, ادھر جاتا ہوں, اب آ ادھر سے, ادھر جاتا, ادھر ابا کا ہل, ادھر بیٹے کا ہل, ادھر بچیوں کو بول دوں گی ہل, ادھر وہاں بول دوں گی سب کو, تم یہاں بتا دے دیندار باہر اندر گھر, تو وہ پھر کنٹرول میں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم, غصہ نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو آپے سے باہر سوال ہی نہیں آتا. اور ایک مرد کی شان کے خلاف بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے, مرد میں وہ جو بردباری, اسی لیے اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا, کیونکہ اس میں وہ جو بردباری ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, سمجھ ہوتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں ہوتا ہے, اس کے احساسات اتنے جلدی اوپر اور نیچے سوئنگس نہیں آتے ہیں, جس کے نتیجے میں کہا طلاق کو دیا گیا. کیونکہ عورتیں احساس میں بہت جلدی آ جاتی, 2 منٹ میں رو دیتی تو 2 منٹ بعد
खुशबू हो जाती है। अरे अभी तो रहे थे, नहीं अब अच्छा, 1 मिनट पहले बोलेंगे अरे वो आदमी है ना बहुत ही मेरे को डेंजर लगते हैं ऐसे वैसे, एक आधे घंटे बाद अरे उनसे नेक तो कोई भी नहीं, अरे बेगम आधा घंटा नहीं, वो जब मेरे को ऐसा लगा तब ऐसा लग रहा। स्विंग्स रहते हैं मूड के, मर्दों में नहीं, एक उनके अंदर हिल्म रहता है, बुर्दबारी रहती है, लेकिन एक मिजाज होता है, इसीलिए आपको हक है तो इतने जल्दी आपे से बाहर नहीं होता। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला, और पसंद आए तो खा लेते, ना पसंद आए तो छोड़ देते। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, इसलिए मैंने मिसाल लाई, क्योंकि अक्सर झगड़े कहाँ हो रहे शुरू, मैं इतना थकिया और खाने में नमक ज्यादा, तो आप उस दिन खा के बोलो चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपनी अज़वाज मुतहरात से पूछा कुछ खाना है, कुछ खाना है, एक ने कहा सिरका है, खाना नहीं है, विनेगर, सिरका, सिरका है, तो आपने कहा दो, आपने सिरका खाया रोटी से, और रिवायत में अल्फाज है आप सिरका खाते जाते और कहते सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन, जबकि सिरका खट्टा होता है, लेकिन आप रोटी से खा रहे क्या ही बेहतरीन सालन है। अब ये हम लोगों के लिए मिसाल है, जो लोग छोटी छोटी बातों पर अपने व्यू से एकदम आप ऐसे बाहर, ऐसा आप ऐसे किसी होटल में जाके बताओ, वेटर को जब खाना उसने लाया नमक वाला, खाली अरे भाई नमक ज्यादा हो गया बिल नहीं दूंगा, लेकिन वो सब बोलो जो बीवी को बोलते हैं, तो क्यों जब आप बाहर नहीं करते तो यहाँ क्यों, इससे तो अच्छा मिजाज रखिए और थोड़ा वो कीजिए। तो बहर यार छोटी छोटी बातों पर आप ऐसे बाहर नहीं जाता, एक अच्छे जो है शौहर की अलामत है। इसी तरह जो है एक अच्छा शौहर जो है बीवी उसकी सहेलियों से, उसके रिश्तेदारों से भी अच्छा से करता है, मतलब बीवी से तो करता ही है। माई आयशा की रिवायत, हाकिम की रिवायत है, तवील रिवायत है, माई आयशा ने एक मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, एक बुढ़िया आती है आपके पास, बड़ा इज्जत एहतराम करते, आप पूछते कैसी हो, कैसा चल रहा है, हमारे मक्के से निकलने के बाद अब वहाँ मामला कैसा है कौन ये बूढ़ी औरत जिसपे इतना, और वो दुआएं देती है और वो कहती है अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सब अच्छे हैं, कौन है वो, तो कहा आयशा, ये खदीजा के जमाने में हमारे पास आती उनकी सहेली थी। तो देखिए आप बीवी की सहेली, जो बीवी इंतकाल कर चुकी है, उससे इतनी अच्छी बात कहा, ये तो खदीजा के दौर से आती है, तो बीवी उसके सहेलियों से अखलाक। लेकिन हमारे पास कभी कभी प्रॉब्लम ये है, बोले सहेलियों से अच्छे रहते हैं, मेरे से अच्छे नहीं रह रहे, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट सारी चीजों के इन कॉन्टेक्स्ट वरना होता है। मेरे पास बहुत सारी बार एक साहब कॉल किए, बोले आपने बोल दिया कि बीवियां तुम्हारे लिए तुम्हारा लिबास है, उसके लिबास हो, तो मेरी बीवी बोली दोनों के हक बराबर है। कैसे, तो बोले लिबास बराबर है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, कुरान की आयत है ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास है, तुम उनके लिबास हो, तो कहा दोनों बराबर हो गए इस लिहाज। मैंने कहा देखो वो अपनी मनमानी तफसीर कर रहे हैं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, मतलब इस एतबार से कि एक दूसरे को ऐब छुपाने के एतबार से, शर्मगाह की हिफाजत के एतबार से मीनिंग है, लेकिन बराबर तो हदीस कुरान की आयत से नहीं पता चलता, तो मन माने कॉन्टेक्स्ट मत निकालिए अपनी बात। ठीक, आइए इसी तरह एक अच्छा शौहर की सिफत ये कि बीवी के साथ दूर अंदेशी से काम लेता है, नजदीकी नहीं देखता, दूर अंदेशी से काम लेता है। ठीक, हमारे पास ये कि बिल्कुल हाल हम देख रहे हैं, दूर अंदेशी आप नहीं देख रहे कि वो आपके लिए कितनी मेहनतें करती, कितनी मशक्कत करती है, आपके बच्चों की तरबियत में क्या कर रही है, आपके जाने के बाद घर के कामकाज में कितना करती है, दूर अंदेश। इसी तरह एक बेहतरीन शौहर की ये सिफत है कि इसके नुक्स की जो है तकमील करता है, अपने बीवी के खामियों को कंप्लीट करने के चक्कर में, तो उसकी इस्लाह करने की, उसके नुक्स की तकमील करता है, उसके अंदर कोई कमी पाता है, कमजोरी पाता है, तो उसको हटाने की कोशिश करता है, उस कमजोरी को खत्म करने की कोशिश करता है, उसमें उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। इसी तरह जो है एक अच्छे शौहर की सिफत ये है कि बैक वक्त बीवी को भी खुश रखता है और माँ को भी खुश रखता है। आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा बम था ये, एक साथ दो चीज। किसी ने एक बार एक पोस्टर बनाया, दो डबल डेकर बसेस, डबल वाली होती है ना, डबल डेकर बस मतलब इंजन भी हैवी होता है, दो डबल डेकर बसेस अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और एक आदमी बीच में, उसका एक पैर इधर बंधा हुआ है, एक पैर इधर बंधा हुआ है, और पूरा स्ट्रेच हो गया, और इधर लिखा हुआ है बीवी, इधर लिखा हुआ है माँ, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे, दोनों के बीच में बिल्कुल बंधा हुआ है। तो बैलेंस के लेके चलना है। हमारे पास होता ये है कि अपनी माँ का हक तो हम देना चाहते हैं, हमारे बच्ची माँ भी तो माँ है, उसका हक कौन देंगे, अब वो माँ नहीं है, मेरी वालदा तो मेरी वालदा ठीक है, मेरी माँ है, मेरा हक होना चाहिए, लेकिन मेरी बच्चों की माँ भी तो माँ का ही दर्जा रखती है, उसके राइट्स नहीं। शरीयत में ऐसा कहते हो कि ये है तो एक को खत्म कर दो और एक को जिंदा रखो, पॉसिबल। मैं तो ये कहता हूँ अपने दिल में कि अगर मेरी माँ एक एम्प्रेस है, समझना, महारानी, तो जाहिर सी बात है आपकी बीवी भी तो और रानी से कम नहीं, और आपकी बच्चियां प्रिंसेस से कम नहीं, तो आप एम्प्रेस को दर्जा दे देंगे, रानी को छोड़ देंगे, नहीं पॉसिबल। आपको सबको दर्जे देना, उधर माँ को भी, इधर बीवी को, इधर बेटी, आपको सबको देना, तो ये नहीं हो सकता, दोनों को बैलेंस देना। और ये कमाल किसका होगा, आप शौहरों ने, ये आपका कमाल होगा। आप ये नहीं बोल सकते हाँ तुम मम्मी को मैनेज कर लो, ये नहीं बोल सकते आप, तो बेसिक सवाल है, तुम मैनेज नहीं कर पाए आप तो बेचारी क्या करेंगे। होता है ना कभी उनकी जिद, उनकी बातें, उन्होंने जो कह दिया, और वहां पर हाल ये कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई औरत जुल्म है, प्रैक्टिकली मुझे ऐसा ज्यादा नहीं दिखता,
थोड़े दिन जुल्म में रहती है लेकिन बाद में हमको बताए हमारे अब्बा किसकी सुनते। तो प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, है ना, होता है ना ऐसा कि थोड़े दिन तो ऐसा बताया जाता है लेकिन बाद में हाल ये कि बेगम से पूछे बगैर तो काम होते नहीं। प्रैक्टिकल तो बहरहाल हम यही देख रहे हैं। तो बहरहाल बैक वक्त बीवी को भी खुश रखता है और माँ को भी खुश रखता है, और ये आपकी सलाहियत होंगी। याद रखें, आप ये करेंगे, दोनों को मैनेज करेंगे, क्योंकि दोनों जो है हवा की औलाद से, मतलब आदम की औलाद से, और औरत है, दोनों की मिजाज में कजी है। आप दोनों को मैनेज करके लेके चलना, याद रखिए, ये आपका काम है। कैसे मैनेज करना, इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया जिंदगी में तो जरूर रखूंगा। 3 साल से तो बोलते ही जा रहा हूँ लेकिन अब तक वो लेक्चर बना नहीं पाया। ठीक, कि बैलेंस कैसे करें, समाज, माहौल, सोसाइटी, मालदार, गरीब बदलते जाते हैं इश्यूज पे। तो एक इशू बोल दो, दूसरे हमारे खिलाफ बोल दिया, आपने बोलना मरता रहे, वो जनरल बात थी, आप अपने पर ले रहे। दूसरा इशू बोले कि बहुओं पे हक उनको नहीं मिला, तो सासें बोलती इतनी हमारी बहुत जुल्म कर रही है हम पे, बोलना भाई आपके लिए नहीं, जो सासें करती उनके लिए बात है। तो बैलेंस देना स्पेशली वीडियो के जरिए मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग समाज में जाता है और इशूज ही बदलते हैं। इंडिया में इशू क्या, मानो आपको सास बहू का झगड़ा है, लेकिन फॉरेन में जाएंगे तो आपको इशू किसका होता है, सास और दामाद के झगड़े होते हैं। इतने झगड़े किसी संख्या नहीं, तो ससुर बोलता तुम मिलना नहीं दामाद से। हमारे पास का इशू अलग है इंडिया में, सास बहू का है, लेकिन वहाँ दामाद और आप देखिए सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ के इशूज चल रहे हैं, झगड़े चलते हैं। तुम मेरी बेटी को ये नहीं कर रहे, तुम फला नहीं कर रहे, कर रहा हूँ मैं सासू जी, क्या करते कर लो, तुम देख लेता हूँ। वहाँ वो चलता, यहाँ इधर इशू माँ का ही चलता। तो समझने की जरूरत है। बहरहाल दोनों को लेके चलना ये एक अच्छे शौहर की बहरहाल अलामत है। आइए अपनी बात के हम इस टॉपिक के खात्मे की तरफ चलते हैं, अलामतों वाले शौहर के। शौहर और हुकूक की अहमियत, थोड़ा सा ये थोड़ा ड्यूटीज जो शौहर निभाए, राइट्स का भी थोड़ा सा डिस्कशन करके 2-3 राइट्स खत्म कर। ड्यूटीज तो मैंने बहुत सारी बताई, शौहर के भी हुकूक याद रखें और बड़े अहम है जो औरत को समझना पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा ऐ औरतों के ग्रोह, अगर तुम अपने ऊपर खाविन की हुकूक की अजमत को जान लो, अल्लाह ने कितने राइट्स तुम्हारे हस्बैंड की तुम पे रखे, अगर तुमको ये चीज, इसकी अजमत, इसकी बड़ाई पता चल जाए, जान लो, तो यकीनन तुम में से हर औरत अपने खाविन की खदमों पर पड़े हुए गुबार को अपने रुखसार से साफ करेंगे, धूल को अपने गाल से साफ करेंगे। ये राइट्स हैं, रिवाज सही, ठीक है, ड्यूटीज भी है लेकिन इसके राइट्स भी अपने है। हस्बैंड, शरीयत ने उसको एक मुकाम दिया है, उसकी वो मेहनत, जिस मशक्कत से वो हलाल माल कमा के लाता है, और ये बीवी और बच्चों की मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से ऐसे कई लोगों को मैंने देखा जो अपने घरों को छोड़ के सालों साल दुनिया बाहर गुजारे ताकि उनके बीवी और बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजारे। ये भी मोहब्बत का एक बड़ा हिस्सा है। ये नहीं कि उसको कमाना था, उसको गाड़ी में घूमना था, वो भी उसकी ख्वाहिश हो, लेकिन वो गया बच्चियों की पैदाइश करके कुछ उनके लिए करूं, बच्चे मेरे पढ़ ले, बीवी के लिए करूं। तो याद रख, इसलिए कहा कि तुम अगर उसके हक जान लो तो तुम अपने गालों से उसके पैर की धूल को साफ। ये तमसील है, मिसालें हैं बातों को समझाने के लिए, प्रैक्टिकल, मतलब इसको अमली तौर पर नहीं करना, लेकिन इंपॉर्टेंट समझाने के लिए कि इतना उसका मुकाम है, उसका मर्तबा, उसका दर्जा है। इसी तरह शौहर के मर्तबे को बताते हुए, हुकूक बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि किसी दूसरे इंसान को सजदा ताज़ीमी करे, उसके सामने झुके, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर के सामने झुके, लेकिन इसकी इजाजत भी मुझे नहीं मिली। तो ये शौहर का मुकाम है कि अगर किसी को हुक्म होता सजदा ताज़ीमी का इस उम्मत में, जो कि नहीं है, तो वो बीवी को होता कि शौहर को करे, क्योंकि उसके मुकाम, उसकी कुर्बानियां और जो कोशिशें करता है और जो कुछ अपनी बीवी और बच्चों के लिए करता, तो बीवी को चाहिए कि शौहर की इताअत करे। क्योंकि अगर किसी को हुक्म होता तो शौहर के लिए सजदे का होता, इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे, बेजा उसकी नाफरमानी से हर एतबार से याद रखें बचने की कोशिश करें। इसी तरह शौहर का हक, राइट बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उसके रावी फरमाते हैं, ये इब्न माजा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में जान है, औरत इस वक्त तक अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने शौहर का हक अदा न कर दे। औरत अपने रब का हक तब तक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने शौहर का हक अदा ना करे। मतलब अगर वो शौहर के राइट्स देती है तभी वो रब के राइट्स दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा उसका मुकाम है। इसी तरह हाकिम की, इब्न हिब्बान की और बहकी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, रिवायत के अल्फाज है, शौहर का बीवी पर हक इस कदर है, शौहर का बीवी पर हक इस कदर है कि अगर शौहर को जख्म आ जाए और बीवी उसको चाट ले तब भी उसका हक अदा नहीं कर पाएंगे। ये भी मिसाल के तौर पे बात को समझाने के लिए करते ना, कि भाई बोलते ना माँ का मकाम ये कि तुम्हें चमड़ी निकाल के भी लगा दो, बट ये एग्जैजरेशन, एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल नहीं होती, ठीक है। मतलब बहुत माँ का हक है बेटा, उनके खिलाफ नहीं जाना, तुम्हारी जिल्द निकाल के जूते बना दिए उनके तो राइट्स अदा नहीं होते, ये बताने के लिए एग्जाम्पल। तो कहा कि अगर वो जख्म चाट ले, जानवर वगैरह, और थूक में एंटीसेप्टिक नेचर होता है, कुछ जख्मों को फायदा भी होता है, थूक चाट भी ले, वो किफायत नहीं करेंगे, उसके राइट्स अल्लाह रब्बुल ने इस शरीयत में। तो ये थे उसके ड्यूटीज और चंद राइट्स जो शरीयत में बताया। आइए अब हमारे दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं कि बीवी, साली बीवी कैसे, एग्जेम्पलरी वाइफ, एक पत्नी जो है, एक अच्छी पत्नी, वो कैसी होती है, उसके बारे में चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा हदीस से इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो पहली सिफत मैं आपके सामने रखूंगा, एक अच्छी बीवी की जो मिसाली बीवी है
کنواری شیرین گفتار، خوش مزاج، قناعت پسند، شوہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی، آپ سے فرمائیے اچھی بیوی۔ بہت ساری باتیں ایک ساتھ ایک ہی روایت میں، اسے سب رکھ دیا 1 2 3 4 5 ایک ہی شارٹ کٹ، کتنی باتیں آ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث لمبی ہے بس اس کا اتنا جملہ میں رکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کنواری عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیرین گفتار ہو۔ کنواری عورت ہوگی تو شیرین گفتار، بات کرنے بڑی میٹھی ہوں گی، لبھانے والی بات کر رہی ہے، تو یہاں بیوی کو ایک نصیحت دی جا رہی ہے کہ شوہر سے بات کیسی کرے، میٹھی بات، آیا کرے نہیں پچھلے کام سے آیا تو ٹھیک ہے، ریسپیکٹفلی بات کرے، آ گیا بولے تمہارا باپ، اب دیکھو ایسا کرنے والا ویسا کرنے والا، شیرین گفتار۔ چونکہ پہلا مسئلہ عموماً میاں بیوی کا جو کھٹکتا ہے نا، شوہر اپنے ایک مزاج سے گھر میں آیا اور بیوی کی گفتار، اس کی بات میں پرابلم ہوا اور جھگڑا وہاں شروع ہوا۔ تو ایک بیوی کی صفت اچھی کیا ہے؟ شیرین گفتار، بات میٹھی کرتے، ٹھیک ہے۔ شوہر آپ سے سخت رویہ اپناتا ہے، کبھی وہ اس کو رائٹ نہیں ہے لیکن وہ کر رہا ہے ایسی غلطی، بٹ اس کے کچھ نیچر کا پارٹ ہے، لیکن عورتوں سے ایکسپیکٹڈ نہیں کہ ان کے نیچر میں وہ سختی ہے جو مردوں میں، ان کی مزاج نرم ہوتے ہیں، ان کے احساسات مختلف ہوتے ہیں، عورتوں کا مزاج، مردوں کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے، ان کے احساسات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات، تھوڑا ہو جاتا ہے، تو آپ میٹھی بات کر کے اس کو نلیفائی کر دیجئے، اس بات کو کاٹ دیجئے، انہوں نے کچھ سخت بات کی، آپ نے میٹھی بات کر دی اور معاملہ ختم ہوا۔ اب اس نے کچھ کہہ دیا اور تم نے کہہ دیا، اب دونوں بھی ویسی پاگل چالے کریں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے؟ وہ بھی کچھ مزاج اور آپ بھی کچھ بول دے رہے ہیں۔ ایک ابھی کیسا ہے معلوم، لوہا گرم ہے تو تھوڑی ٹھنڈا ہونے چھوڑ دو نا اس کو، ٹھنڈا ہونے کے بعد تو کیا کرنا ہے تم ہی کرتے ہو، میں کیا بولوں اب اس میں، زیادہ ہے ہی نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ بھائی تمہاری چلنے والی ہے، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے۔ لوگ بولتے ہیں عام طور سے کہ مسلمان عورتیں مظلوم ہے اور مسلم مرد ٹیررسٹ ہے، میں بولتا ہوں مسلمان عورتیں ٹیررسٹ ہے اور مسلم مرد مظلوم ہے۔ دیکھو گھر میں کتنا ظلم ہوتا ہے، ہم لوگوں سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ شاپنگ کو لے کے چلے گئے تو پاکٹ پورا خالی ہو گیا، اب اس سے بڑا اور کیا ٹیریفائنگ چیز ایک مرد کے لیے کہ پورے ختم ہو گئے ایک چکر میں ایک شاپنگ کے، تو بیچارہ مظلوم ہی ہے۔ تھوڑی دیر بیچارہ شادی کے بعد شاید کر لیتا ہوں لیکن بعد میں تو ماں بہن سب ان کا ہی چلتا، پھوپھی خالہ، آپ دیکھیے نا پورے، دادی نے بول دیا تو ختم، اب دادا بیچارے کھانسے وہ بولتے ان کا نہیں سنی، دادی نے بول دیا میرا ویسا ہونا، نانی نے بول دیا فلاں جانا ہے، امی نے بول دیا بولے تو ابا کی بھی نہیں سنتا ہو، باجی نے بول دیا تو اب پھر کیا ہے آگے، بچے کو رشتہ آ گیا، رکو تمہاری پھپھو سے پوچھتا میں، دیکھو ابھی بہن کی چل رہی ہے۔ عورتوں کا مطلب معاملہ یہ ہے کہ مرد ان کی اتنی سنتے ہیں، تو بہرحال اب وہ بھی ایسا تم بھی ایسا، تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایک تو ارتھنگ بن جائے کہ کرنٹ لیک ہوگا تو لے جا کے ارتھ کر دو اس کو، تم بھی ایک فیس پہ فیس چڑھائیں گے تو سپارک ہوتا، پھر پازیٹیو بس وہ شروع ہو گیا، اور بیچارے پورے بچے ارتھ بنے ہوئے، اس کا بھی لے رہے اس کا بھی لے رہے، باپ کی بھی اور ماں سے بھی پریشان ہے بیچارے، کتنے دیر چلیں گے ایسی ارتھنگ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایک فیز ہے تو دوسرا فوراً نیوٹرل پلس ارتھ بھی بن جاؤ، سب پورا اندھو بولنا ادھر جو بھی ہے، آدھے گھنٹے بعد بتاتی ہوں پھر کیا ہے، اتنی دیر کیا دیکھیے میں کچھ بول رہا تھا، آپ کچھ بول رہے تھے آدھے گھنٹے پہلے جب آئے تھے اندر، ہاں میں سمجھ گیا کھانا نہیں ملا تھا، اب نہیں ملیں گے، ارے نہیں کھانے، تم بولے کیسے آج، ارے نہیں سوری ہو گئی تھی غلطی، مینج تب، لیکن کیا کرنا ہے اس کے مزاج کا ایک پارٹ تو میں نے کہہ دیا، تھوڑا ٹیڑھا پن، ٹھیک آپ ہاں یہ ٹھیک، آدھے گھنٹے بعد پوچھی بیگم آپ ایسا بول رہے تھے لیکن میری سیلری کا آپ دیکھو نا، ہاں وہ میں نے بول دی جوش میں، وہ سیلی نے بول دی تھی، نہیں میرے کو صحیح محسوس ہوا کہ ٹھیک نہیں آپ کیسا بولے، تھوڑا وہ ٹائم پہ سمجھے نا، ایک فیز ہے تو دوسرا نیوٹرل بن جائے، معاملہ انشاءاللہ محال ہو جائے، تو شیرین گفتار بات۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی ایک اچھی عورت کی صفت بتاتے ہیں، مطلب اس کو اس چیز سے اختلاف نہیں ہوتا کہ اس کو بچے زیادہ نہ ہونا، بہت سی بار پہلے ٹرمز طے ہو جا رہے کتنی اولادیں ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا فرما رہے تھوڑی سی چیز میں جلدی خوش ہو جانے والی، قناعت پسند، تھوڑی چیز میں جلدی خوش ہو جانا، یہ ایک اچھی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ نہیں کہ شوہر نے لا کر ڈال دیا پورے گٹھے، یہ پورے لا لیے، اس کا ایک دوپٹہ نہیں آیا، کیا فائدہ تم کو کچھ بھی لاؤ، بولے نا پرابلم ہے تمہارا، ارے بیوی لیکن اس نے جو لایا وہ 10,000 کا وہ سامان دے گا، دوپٹے پہ جھگڑا، تھوڑے میں خوش ہو جانا، ارے یہ تو آپ نے بہت لا لیا، اگر واپس پڑ رہا ہے تو بلا نہیں تو بول رہی تھی خالی لائیے ادھر، لیکن آپ اگر یہ بول دیں کہ ارے آپ نے بہت لا لیا، خوش ہوتی نا، کتنا اچھا کمنٹ ملا کہ بہت زیادہ لا لیا، تھوڑے میں، اور یہ اگر صفت اپنا لے ہماری بہنیں تھوڑے میں خوش، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی برکت دے گا اور اس کو ایسا صلاحیت مند بنا دے گا کہ وہ بہت بھی لا کے دے گا، تو لیول تک تو پہنچے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے پاس ہو پھر بھی خرچ نہ کرنا چاہے اپنی بیوی پر، نہیں ہوتے ایسے، بہت ہی بخیل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بیوی سے قریب اور کون ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن عموماً لوگ خرچ کر لیں گے، اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں اس کی پوزیشن کو نہ دیکھتے ہوئے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مرد ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی بیوی سے کہتے ہیں آپ نے چیز لا کے نہیں دی، کیا میں آپ سے امید کروں، وہ جانتا ہے کتنی محنت آلریڈی کر چکا ہے، کتنے ایکسٹرا کام کر چکا ہے، کتنے ایکسٹرا آورز کام کر چکا ہے، اس کا جسم اس کو آپ ساتھ نہیں دیتا اتنے گھنٹوں میں، اور آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ اس کی حالت تو سمجھیے تھوڑی، اور ایکسپیکٹ کیجیے کہ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی حالت یہ تو نہیں چاہیے، میں نے بول دی تھی غلطی سے، یہ رویہ ہونا چاہیے، وہ اگلی بار آپ کو کوشش کر کے لا کر دے گا، لیکن آپ ڈیمانڈ کر رہے وہ نہیں لا سک رہا، وہ چڑ کر رہا، آپ سب چیز میس ہو جائے گی، ہر چیز برباد ہو جائے گی، آپ کا یہ قناعت پسند، کم میں خوش ہو جانا، بس یہ رویہ اپنا لیجیے۔
اللہ نے اس کو بہت دیا، وہ اس کے حساب سے بھی اگر لا رہا نہیں لا رہا ہے، اس کے حساب سے وہ کم ہے۔ اور صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، مکے کے اندر تھے، مالدار تھے، مکے سے نکلے تو مال دولت سب چھین لیا گیا ان کا۔ تو جب وہ مدینے آئے تو غربت والی زندگی گزاری انہوں نے، تو کیا ان کی بیویوں نے یہی کہا اب تم سے شادی کر کے تو پھنس گئے ہم، اب کیا جب تو اچھی زندگی تھی یہاں کے پھنسا دی مدینے میں۔ تو مدینہ یثرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بیماریاں تھیں، اتنی بیماریاں تھیں کہ صحابہ جب مدینہ پہنچے تو اشعار لکھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی اشعار لکھے بیماری پر۔ مدینہ کی ہوا میں بخار تھا، یثرب بولتے تھے، بخار ہوتا تھا، جو جاتا بیمار ہوا تھا، بخار بخار تیز بخار ہے، بیماری کا شہر تھا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کی دعا مدینے فراہم کرتا اور اس میں دگنی برکت دے مکہ، اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور بیماری ختم ہوئی، بخار ختم۔ کسی نے کمپلین نہیں کی، ایک بھی صحابیہ نے آپ نہیں پائیں گے قناعت جو لایا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی آلریڈی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ نے یہ کیا۔ حالانکہ شوہر ہی پھر بعد میں بول رہا کہ وہ میں نے آپ نے جو امید کی تھی وہ نہیں لایا، بٹ انشاءاللہ اس کو بھی دلاسا ملا۔ آپ کوئی بیوی بولے نہیں تم نے تو کچھ کھینچ نہیں آج تک، کیا بھلائی پائی، شادی میں بولے تھے 11,000 بہن باندھیں گے، 9 کر دیے، اس دن بھی ابا نے برداشت کر لی میرے، اور کھانے میں بولے تھے چھوٹے کا بنائیں گے اور بڑے کا بنا دیا، اس دن بھی برداشت کر لی ہم نے، میرے رشتے دار آئے تھے تم نے اس دن میں جو ہے 2 کی جگہ 1 ہی ڈرائی کھلائے اور 1 گریوی کھلائے، خالی جب کہ طے ہوتا 2 کھلائیں گے تب بھی برداشت کر لی میں نے۔ اب پورا اتنا بڑا پورا آڈٹ نکال کے بیٹھے ہوئے، پورا حساب کتاب چالو، یہ اس دن ایسا ہوا، اس دن ایسا، بہن کے ساتھ ایسا ہوا، میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا۔ ماشاءاللہ آپ نے دعوت کی، جو بھی کیا آلریڈی بہت تھا، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے کپڑے لائے، الحمدللہ بہت اچھے، آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ کو ایسا لگ رہا کوئی بات اصلاح کی تو اگلی بار بولیے یہ دکان سے آپ مت لایا کیجیے، اگلی بار کیا کرنا دوسرے سے آپ بولے لا لیے کیا ایک کو لائے یہاں سے، بول رہا ہے میں نے اتنے اس سے آپ کو لایا اور آپ آتے کئی کو لائے، بولے پورا معاملہ خلاص فنش کر دیا ایک ہی شارٹ میں آپ نے۔ آپ لا لیتے برداشت کرتے، بعد میں بولتے آپ آئندہ کبھی لائے نا تو یہاں سے نہیں لانا، اور کیوں وہاں پرابلم ڈینائل نہیں ہونا، آتے ہی آپ انکار کر دے واپس نہیں کر سکتا ہوں، سمجھیے احساسات کو سمجھیے، چیزوں کی لمٹ، کوانٹٹی، اس کی تعداد کی قیمت مت دیکھیے، تحفہ یہ چیزیں جو بھی وہ کچھ لاتا ہے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، گھر کے لیے، خوش رہیے، قناعت کو اختیار کیجیے۔ صحابہ کا ایک بہت بڑا شیوا تھا معلوم، قناعت، اتنے قناعت پسند تھے صحابہ، اتنا اپنے آپ میں جو کچھ ان کے پاس ہے اسی مطمئن ہوتے ہیں کہ کچھ صحابہ کو تو حال یہ تھا ہاتھ کی لکڑی گر جاتی، عمر زیادہ ہو گئی تھی، آپ کو بہت ساری روایتیں صحابہ کے واقعات میں ملیں گی، ریاض الصالحین میں خاص طور سے پورا باب کی سندھی کا آپ ضرور پڑھیے اس کو، تو کچھ صحابہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ہاتھ کانپتے تھے، تو کانپنے سے لکڑی چھوٹ جاتی تھی، لیکن کو اٹھا کے دے پسند نہیں کرتے تھے، جو خود کر سکتے وہی کرنا، آپ جھک کر خود لیتے تھے، مطلب دوسروں سے ایکسپیکٹیشن، لکڑی اٹھا کے دینے کی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں، گر جاتی تو اٹھانے نہیں دیتے، کہتے ہم ہی اٹھائیں گے، اور خود جھک کر اٹھاتے، حالانکہ کانپتے تھے، بوڑھے ہو چکے، اندازہ لگا بہت قناعت پسند، بہت زیادہ۔ تو جب صحابہ ایسے تھے تو ظاہر سے صحابیات بھی ایسی ہی تھی، بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ انشاءاللہ کچھ مثالیں پھر کبھی موقع ملا تو بیچ میں دیکھیں گے۔ قناعت پسند، تو ایک ہی روایت میں بہت ساری چیزیں آگے، قناعت پسند، جو لائے ہو جائیے، سیٹسفائیڈ رہیے، خوش رہیے، جزاک اللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ کے شوہر کا شکریہ ادا کیجیے، اور بچوں کو سکھائیے کہ آپ کے والد نے دیکھو اتنی محنت کی، اب ایک والد نے کچھ لایا اور ماں نے پہلے بول دی کیا تم نے لائے، بچوں پہ کیا اثر ہوگا، وہ بھی ناشکرے بڑے بڑے، لیکن والد کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھو آپ کے ابا نے جو کچھ لائے بہت لائے، حالانکہ ہم سوچ رہے تھے وہ یہ لائیں گے، لیکن شاید ان کی بیٹا سیلری، تنخواہ، انکم اتنی، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ انتظار کریں گے، یا تم لوگ بڑے ہوئے تو انشاءاللہ تب کر لیں گے، تو کوئی ضروری تھوڑی آ جاؤ۔ تو بچوں کو بھی ہمت آتی ہے کہ جو والد نے کیا بہت اچھا کیا، یہ بھی جب بچے بڑے ہوئے تو ایسی والد، یہ بچہ ایسی باپ اور وہ بچی ایسی بیوی بننے کی کوشش کہ ہماری ماں ایسا، جب ماں کو یہ کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی ویسی، یہ بات سمجھیے، یاد رکھیے، معمولی چیزیں نہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ آئیے بازار کی روایت ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے کہ ایک نیک بیوی، بازار کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا تھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے، جو لوگ دنیا میں ہیں ان میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے، تو آپ نے فرمایا، جواب دیا تھا اس کے خاوند کا، اس کے ہسبینڈ کا، اس کے پتی کا، اس کے شوہر کا عورت پہ سب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے، شوہر کی، عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے، شوہر کی، لیکن معروف میں، ہر مسئلہ ایسی ہے، والدین کی اطاعت کرنا ہے معروف میں، شوہر کی اطاعت کرنا ہے معروف میں، حاکم کی اطاعت کرنا ہے معروف میں، اچھائی میں، برائی میں، یہ بات بالکل طے ہے، اصول ہے شریعت، تو اس کی اطاعت کرنا یاد رکھیے۔ کیوں بتا رہا ہوں، ہمارے پاس اب اصول کیسا یہ بھی سیکھ لیجیے آپ، شادی سے پہلے اور شادی کی بات کروں، شادی سے پہلے معاملہ کیسا ہے، اللہ اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حق، اس کے بعد ماں کا حق، اس کے بعد باپ کا حق، ایک لڑکی کے لیے یہ رائٹ۔ سیکنڈ، شادی شدہ ہے تو حق بدل جاتے ہیں، پہلا اللہ کا، پھر اس کے رسول کا، اور اس کے بعد اس کے شوہر کا، پھر اس کی ماں کا، اور پھر اس کے والد کا درجہ آتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ لے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر بار مسئلہ یہی شروع ہوتا ہے، میرے امی نے یہ بولے، آپ اب کسی اور کے نکاح میں، اب آپ کا شوہر آپ کا ذمہ دار ہے، امی بھی ہے، لیکن اب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بزار کی روایت ہے، پہلا حق اس کے شوہر کا ہے، ماں کو نہیں۔
اچھا آپ کہیں گے ماں کا درجہ پھر رہتا اللہ رسول کے بعد، وہ حدیث کا آگے کا جملہ سن لیجئے تو بات واضح ہے۔ اس کے خاوند کا، ماں عائشہ نے عرض کیا مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے لوگوں میں؟ تو کہا اس کی ماں کا۔ اللہ رسول کے بعد ماں، مرد کے لیے ماں، عورت کے لیے غیر شادی شدہ تو ماں ہی ہے، اس کے لیے بھی، پھر اس کا والد، لیکن شادی شدہ ہے تو پہلے شوہر پھر ماں اور باپ، اسی لیے میں نے یہ کہا بات۔ لیکن جب یہ مسئلہ نہیں سمجھ پاتی ہماری بہنیں، اور شادی کے بعد بھی ابا کے گھر پہ ایسا ہوتا تھا بولتا پھر آئے کہ تمہیں نکاح میں، ہم تو ایسے ہی بکڑتے پہلے سے، خلاص تھے، دیکھے نہیں تھے کہ تم نے، ہماری حالت تو یہ تھی، تمہارے سامنے سب کچھ تھا، تو آپ نے کیوں کوٹ کیا اپنے والد کا؟ جبکہ اب آپ کے لیے اتھارٹی آپ کا شوہر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے والد کی بات نہیں مانیں گی، معروف میں اس کی مانیں گی، لیکن پہلے شوہر، اگر شوہر بولتا ہے یہاں مت جاؤ اور والد بولتا ہے وہاں جاؤ، تو والد کی نہیں سنی جائیں گی، کیونکہ شوہر اب ہمارے پاس، ہماری بہنیں اتنا ہی سمجھ لینا تو اکثر جھگڑے ختم ہو، اکثر جھگڑے ختم۔ اللہ رحم کرے، ہمارے پاس جھگڑوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، بچیوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھائیے، میں بالکل اگینسٹ۔ پڑھائی کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے؟ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہو، ایک انسان تعلیم یافتہ ہو، لیکن ہمارے پاس بچوں کیوں پڑھاتے ہیں آپ کے پڑھانے کا مقصد، اس کی نیت ہی غلط ہوتی ہے۔ کیوں پڑھاتے ہیں؟ بیٹا اگر تیگو کو ہوشیار چتر چالاک ملا نا کبھی، تو تو بھی پڑھی لکھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، تو آپ کی انٹینشن ہی غلط ہے۔ آپ جھگڑا ہو گیا سمجھو میاں اور بیوی کے اندر، تو بیوی کیا بولتی؟ آئی ایم ایجوکیٹڈ، چھوڑ دے کبھی بھی جا سکتی، یہ ڈگری یہ ڈگری یہ ڈگری ابھی جاب مل جاتی، یہ کئی کو نیا تماشا، اسے چھوڑنے کا بولا آپ نے، آپ کے ایجوکیشن کو چھوڑنے کا ریزن بنا دیا۔ پرابلم آپ کا ایجوکیشن دینے میں انٹینشن تھی۔ ایجوکیٹ کیجیے اپنے بچیوں کو تاکہ وہ ایک ایسے ناگرک بنے، ایک ایسے انڈیویجول بنے سوسائٹی کے جو ویل ایجوکیٹڈ ہو، تاکہ ملک کی ترقی میں اور سماج کی ترقی میں وہ ساتھ دیں۔ یہ نہیں کہ بڑا تمہارے ساتھ فلاح ہوگا تو کام آئے گا، یہ بولیے ہی مت، یہ بولیے ہی مت، سمجھ رہے ہیں بات؟ گاڑی پنکچر ہوں گی تو تیاری ہماری ہوتی ہے، اسٹیپنی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن روز اسٹیپنی نہیں بولتی میں تیار ہوں ابھی بھی تو ہٹ جا مین ٹائر میں لگ جاتی ہے آگے، نہیں بولتی ہوں، وہ پڑی رہتی ہے اندر، کبھی کبھار تو بغیر استعمال ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، ٹائر استعمال نہ ہو، ہوا نہ ہو تو اسٹیپنی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کوٹ نہیں کرتی ہر بار کی نکل جاؤ تم مین ٹائر، آتی میں تمہارے بدلے چلا لوں گی گاڑی کو جتنا چلانا ہے، نہیں کرتی۔ ایجوکیشن اس کے لیے مت رکھیے، یہ بھی ایجوکیشن اس میں بھی کام آئے گا، چھوڑ دی بھی تو کام آئے گا، اللہ نہ کرے والد انتقال ہو جائے، بھائی وغیرہ نہیں ہو گھر میں، کوئی سنبھالنے نہیں تو تب بھی کام آ سکتا ہے، لیکن آپ انٹینشن یہ سب کوٹ بننا، یہ سب جھگڑے کا گھر بنے تو اطاعت۔ ابھی شوہر کا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھ لیں، آدھے جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کوئی مسئلہ پوچھا، مسئلے سے فارغ ہوئی، فارغ ہو جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو اس کی اطاعت کرتی ہے کیا، فرمانبرداری کرتی ہے کیا؟ اس عورت نے کہا میں تب تک کرتی ہوں جب تک کہ میں عاجز نہیں آ جاتی، جب عاجز آ جاتی تو پھر اطاعت نہیں کرتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پھر تو ٹھیک ہے، مطلب تو اسی خدمت کرتی ہے، چونکہ یہ بات جان لے وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اچھا یہ بات اپنے بچیوں کو ہم تعلیم، یہ بات صرف اپنے بیوی کو تعلیم مت دو، آپ جا کے اپنے بچیوں کو ایجوکیٹ کرے تاکہ جب یہ بھی نکاح میں جائے کسی مرد کے، وہ رائٹس دے جس کے نکاح میں وہ جاتی ہے، یاد رکھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مثالی بیوی کی جو صفت ہے، شوہر کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت بہترین بیوی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت، بہت ساری بیویاں احمق حرکتیں کرتی ہے اور اپنے شوہر کی انکم کو بیجا لوگوں میں لگاتی ہے، اپنے رشتہ داروں میں لگاتی ہے، لگا سکتی ہے آپ اگر وہ جنوینلی مستحق ہے تو، شوہر کی اجازت کے بعد۔ اور شوہر اگر اپنے بیوی کو اجازت دیتا ہے تو بیوی کو بھی صدقہ کرنے کا پورا اجر ملے گا اور شوہر کو بھی پورا ملے گا، کیونکہ اس کی کمائی سے وہ دے رہے ہیں۔ تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کے عزت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے، اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے، اور تیری عدم موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی، مال کی اور عزت کی۔ اس حدیث میں دیکھیں کتنے الفاظ آگے۔ پہلا، جب اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، یہ ایک اچھی بیوی کی علامت ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ اب شوہر گھر میں گیا، بیوی سے ملاقات کیا، اتنی بری صورت بنا کے دیکھی اس نے کہ یہ بیچارہ وہیں پنکچر ہو گیا، اس کی تو ہوا ہی نکل گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا حدیث کے الفاظ دیکھیے، بہترین بھی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے۔ سمجھ رہا بات؟ بہت ساری عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے خوش نہیں ہیں، یو ہیو ٹو چینج، آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، ٹھیک۔ لیکن ابھی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھار ہی خوش ہوتی، جب خوش ہوئے تو انہیں پاکٹ کو پکڑنا شروع کر دیا والٹ، کیا ہوتا ہے کہ انہیں بہت خوش دکھ رہے، دو تین دن خوش، کھانا وانا، اس کے بعد وہ کیا ہے، وہ ذرا نیا زیور آ گیا مارکیٹ میں، تھوڑا اگر مطلب میرے کو معلوم تھا یہ خوش تھے نا
تو کچھ نہ کچھ یہ بادل آئے تو برسنے والے تھے، کو پہلے سے پتا تھا. مطلب خوشی اتنا کم ہو رہے ہیں کہ جب ہو رہے ہیں تو اس کو ایک دم ہارٹ بیٹ بڑھ جا رہی، پالپیٹ، کیا مطلب کیا ہوا، بہت بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا، تم کچھ بہت دکھ رہے، کچھ پرابلم مجھے آتی ہوئی نظر آ رہا سامنے. دیکھیں تو خوش کر دیں. صحابہ ایسی زندگیاں گزارتے تھے غربت کی. آپ ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں، عجیب و غریب. ایک جو ہے غزوہ تھا، اس غزوے کا نام تھا، عربی نام بھول گیا میں، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہے چیتھڑوں والا غزوہ. مطلب صحابہ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ کمپلیٹ کپڑے نہیں تھے تو ٹکڑوں کو بنا کے پہنے تھے. چیتھڑے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنائے تھے، تو فل کپڑے نہیں تھے، تو کئی پیچز کے کپڑے تھے. وہ پورے وہ اتنی غربت میں ہوا وہ مورکہ کی، وہ اس کو کہا ہی گیا، عربی کے اندر نام بھول گیا میں، کہ چیتھڑوں والا مورکہ. مطلب ٹکڑے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے، ثابت کپڑے نہیں تھے، اور جس نے کپڑا پہنا تھا سب ٹکڑے والا تھا، پیچز والا تھا، ثابت. لیکن ان کی ازواج سے کمپلین والا ایک ہی واقعہ. انبن ہو رہی ہے، میاں بیوی یار، مرد عورت ہے، مزاج ہے، ہوں گا. ان کبھی بھی ناشکری کی کلمات، میں تو وہاں خوش تھی مکہ میں، کبھی نہیں ایک صحابی. یہ ان کے مزاج میں. وہ جانتی تھی کہ یہ اگر وہ کر بیٹھیں گی تو بہت بڑا حق شوہر کا مار دیں گے، اور جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک بڑا سبب ہے تیرے پہ احسان کرنے والوں کی تو احسان کو اتار دیتی. میں آپ سے فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. پوچھا کیوں؟ تو کہا تم پہ جو احسان کرتا تم اس کے احسان کو اتار دیتی، اور لان تان کثرت سے کرتی. لان تان فوراً کسی بھی، لانا تو بچوں پر، لانا تو ان پر، لانا تو ان کے گھر پر، لانا ان کی گاڑی پر نہیں. اور ایک کام کیا، ناشکر. مطلب تو اس پر، آپ سب نے اس میں مثال بھی دی کہ تو اس پر زندگی پر احسان کرے، اور ایک بار کوئی نہ کام نہ تو کیا کہہ دیتی ہے، آج تک میں نے تجھ سے کوئی خیر پایا ہی. جس نے سب کچھ لگا دیا آپ کے لیے، آپ ایسا بولو، بہت خطرناک بات. تو دیکھے تو خوش کر. دوسرا، کسی بات کرے تو بجا لائے، فرمانبرداری، تیری غیر موجودگی میں تیرے مال اور اپنی حفاظت کرے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بیوی کی جو صفتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اولاد سے محبت کرنے والی اور شوہر کے تمام معاملات میں امین، امانت دار. یہ ایک مثالی بیوی کی صفت ہے، مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورتیں قریش کی ہیں، جو بچوں پر نہایت ہی شفقت کرنے والی ہوتی ہے اور مہربانی کرنے والیاں ہیں، اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی حفاظت میں سب سے زیادہ امین ہے. بالکل بیجا ویسٹ نہیں ہونے دیں گی کبھی اپنے شوہر کا مال و دولت، امانت کے ساتھ رکھتی جب شوہر جاتا ہے. تو ان قریش کی عورتوں کی صفت ہے. ایک تو بچوں میں بڑی، کئی مرتبہ بچوں کے تعلق سے ہی بیوی کا رویہ غلط، ان سے پورے مسائل کھڑے ہوتے گھر کے. سخت رویہ، ڈانٹنا، پھٹکارنا، تانے دینا، لان تان کرنا، کچھ نہیں ہونے پر مارنا پیٹنا، ہم کو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے. اور کبھی کبھار یہ جو ہے فتنے کا باعث بنتا ہے. دوسرا جو ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بہت امانت دار ہوتی ہے، یہ ان کی صفت. اسی طرح ایک عورت جو ہے اگر شوہر کی اطاعت گزار ہو، جو کہ ایک مثالی عورت کی صفت ہے، اللہ کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی بھی. اس کا فائدہ کیا ہوگا اس حدیث کے اندر سن لیجیے آپ. فائدہ اس حدیث کے اندر یوں اس طرح سے بتایا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، جب عورت اپنی پانچوں نمازیں ادا کرے، یہ روایت کو غور سے سنیے، جب عورت اپنی پانچوں نمازیں ادا کرے، 5 ٹائم صلاح، پانچوں نمازیں ادا کرے، مہینے کے روزے رکھے، مطلب رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی، ہسبینڈ کی اطاعت فرمانبرداری کرے، اور ظاہر سی بات یہ معروف اچھائی میں ہے، اطاعت گزاری کرے. اور چوتھا کام، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے. سیکنڈ کیا بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینے کے مطلب رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے. اس کے بعد چوتھی چیز آپ بتا رہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر حدیث کے الفاظ سنیے غور سے میری بات میں نے، اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل. جنت کے 8 دروازے، 4 ہی کام کر. پہلا کام جو حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ 5 نمازیں، اللہ کا. دوسرا کام اللہ کا. تیسرا کام شوہر کی اطاعت. بندوں میں سب سے پہلا جس کا اس کا حکم آ رہا، شوہر کی اطاعت کرے. اور چوتھا شرمگاہ کی حفاظت. ٹھیک ہے، بس اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے آسان کوئی طریقہ ہے جنت. اسی لیے بار بار تقریروں میں کہتا ہوں، عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے بھی آسان، لیکن اس کے باوجود حدیث میں کہ کثرت جہنم میں ان کی زیادہ. سمجھے کتنا آسان تھا. ہماری ماشاءاللہ اکثر میں نے دیکھا ماں بہنوں کو تہجد گزار بھی ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے عورتیں نمازیں زیادہ پڑھتی میں نے دیکھا. سیکنڈ، روزے رکھے مہینے بہت آسان ہے ماشاءاللہ، کوئی مشقت نہیں کی 365 دن کے رکھنا. تھرڈ، شوہر کی اطاعت، یہاں کمزوری پڑی. چوتھا، شرمگاہ کی حفاظت. یہ سب زنا ہونا چکر الحمدللہ اس امت میں ابھی یہ سسٹم رائج، دوسری امتیں بغرف. اب ایک ہی چیز باقی، تھرڈ والا معاملہ شوہر کی اطاعت. اتنا آسان، سو سمپل. مردوں کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں کہ اتنے 4 کام کرے جنت. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کی چیز ہے. اسی طرح ایک اچھی بیوی کی صفت اور علامت یہ کہ شوہر کی رازدار ہو. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں،
کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کی تعلق سے کچھ نہ بتاؤں؟ مطلب جنتی عورتوں کے تعلق سے کیا کچھ باتیں تم کو بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ہم کو بتائیے کہ وہ جنتی عورتوں کی کیا صفت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی حدیث میں، لمبی حدیث ہے اس میں، تو آپ نے فرمایا زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی، جب شوہر ناراض ہو جائے، جب شوہر ناراض ہو جائے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس کا شوہر اس سے خفا ہو جائے تو یوں کہتی ہے میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تب تک بالکل نہ سوؤں گی جب تک آپ راضی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کیسے اس کو مناتی ہے۔ یہ نہیں بولتی جاؤ تم ناراض میں بھی ناراض، کل ابا کے پاس چھوڑ دو، صبح میں کو لے جا کے، ہاں بس تمہیں دھکے دھکے کو یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے شوہر کو آپ کے لیے ذمہ دار بنا دیا اس دین نے، پھر آپ کے لیے ابھی بھی وہ آئیلینڈ کہکو باقی کہ وہاں جانا ہے، باپ والا آئیلینڈ، آپ جب ادھر آ گئی آئیلینڈ پر، یہ جزیرے پہ آ گئی، باتیں چل رہی پوری زندگی کہہ کے ہونا تو یہ چاہے کہ شوہر بول رہا کہ میں اب جو ہے نا بہت کام ہے تیرے کو چھوڑ دیتا، میں کہاں جاتی تمہارے کو چھوڑ کے، کیا کرنا ہے کر لو، اب بولتا رہے اب تو اس کو سنبھالنا اصلاح کرو، چھوڑنے کا چانس ہے۔ اب بیوی بھی کیا بولتی ہر بار چھوڑ دو نا، بولتا آسان موقع آسان، بہت آسان، مطلب اس کے دل میں اگر کوئی شر ہے تو اس کو تو فل چانس دے دیا آپ نے، موقع آسان، ٹھیک چھوڑ دو، میں چل جاتی ابا کے پاس، یا کچھ میں کچھ ابا کے پاس چل جاتی۔ یہ بولنا یاد رکھیے بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ چیز ہی ٹھیک، یہ چیز وہ نہیں کرنا۔ آپ یہ بولو اللہ میرا سہارا ہے اور تم دنیا میں میرے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ سہارا ہو، میں تو کہیں نہیں جاتی، تم کو ہی سنبھالنا ہے۔ کیسی محبت رہیں گی شوہر میں، پھر اور کچھ بھی کر لو، جانے کا تو نام نہیں لیتے، میں کوئی چھوڑ، سمجھ رہا، ابھی دھکے رکھے چل جاتی، ناراض ہو تم، ناراض میں جاتی ابا کے پاس، چھوڑ دو میرے کو ابا کے پاس، شادی ہو کے 50 سال ہو گئے ابھی بھی چھٹیاں میرے کو ابا کے پاس، کوئی خوشی ہوگی ابا کی مطلب امی کو فون کرتی، یہاں بھی خوشی منا لے اپنے شوہر کے ساتھ، امی کو بھی فون کر، لیکن اس کو محسوس تو نہیں تو یہ گھر تیرا ہے، جب پہلی خوشی وہاں جائیں گے تو میرے لیے کیا بات ہے، احساس دلا دے کہ اب میں یہاں ہوں اور میں یہاں کی رانی ہوں، آپ مجھے یہاں سے بے دخل نہیں کر سکتے، سمپل۔ اب شوہر بولیں گے بھائی جو کچھ ہے اصلاح کرو، چانس نہیں ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال شوہر کی رازدار ہوتی ہے، وہ مسئلہ بہرحال ہمارا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کو جو ہے مناتے، یاد رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ایسے جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثالی بھی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ 3 اشخاص ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ایک وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے، اگر معاہدہ ہے تو پورا کر دے، پیسہ دے کے چھڑا لے، یا پھر نہیں جا سکتا معاہدہ ہے ورنہ اس کی نماز قبول۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جس سے اس کا شوہر ناراض ہے، شرعی بنیادوں پہ، بے بنیاد پہ نہیں، اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ اس کو راضی کر لے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جب تک نشے کی حالت میں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو 3 لوگوں کی نماز قبول معمولی چیز نہیں، تو اطاعت گزار، فرمانبردار یہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں کرتی اور خرچ نہیں کرتی، یہ ایک اچھی صفت ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لیتی ہے اور خرچ کرتی ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ہم نے روایتیں لے چکی ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرنے والی، مطلب بغیر کچھ خرچ نہیں کرتی ہے، اس کے اندر آ گیا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے مال ہے تو شوہر پر خرچ کرتی ہے، مثالی بھی کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ نے اگر اس کو مال دیا ہے تو اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، ہم جو سماج میں رہتے ہیں، تھوڑا اس بات کو تھوڑا سمجھاتا ہوں، خالی 1 منٹ لے کر۔ ہمارے سماج میں یہ سوچنا بھی محال ہے کہ ایک بیوی کا الگ مال بھی ہو سکتا ہے یا ایک عورت کا الگ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، سب کی اپنی اپنی ملکیتیں تھیں۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ عورتوں کے حقوق میں ہم نے حق مکمل مار دیا، کمپلیٹلی ان کو اس حد سے ڈینائی کر دیا۔ وراثت کا حصہ جب تقسیم ہوتا، بیٹی کو ملتا تو شوہر کے نام پہ کر دیتی، اس کا حق ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ آپ نے کوئی زیور لا کے دی تو وہ اس کی، اگر اس کو دے دیا تو وہ اس کی مالک ہے۔ زمین جائیداد اس کے نام پہ کر دی، وہ اس کی مالک ہے، اور مالک کمپلیٹلی اختیار ہے اس کی ملکیت میں جو چاہے کرے۔ ہمارے پاس وہ چپ چپ کا نام ہوتا ہے، ٹیکس بچانے کے لیے ان کے نام پہ کر دو، ہے تمہارا، اس کی خود کی ملکیت جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جب وہ حدیث یہ کہاں ہوتا، یہ کون سی صحابی عمل نے جو اپنے شوہر کی مدد کری پیسے سے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ سمجھ رہا؟ تو ہمارے پاس بیوی کی ملکیت ہے، آپ سمجھے بیوی کی ملکیت ہے، اس کے ابا نے 2 لاکھ روپے دے دیے، اب شوہر کرو کیا کرے، کہاں خرچ کرے؟ دیکھو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، کہہ کو دیتے تھا گھٹیا مشورہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بیوی کو جو بھی دیں گے خرچ کرنے کا مشورہ خود دیں گے کیا کرنا ہے، اور بیوی نے ان کو 1 روپیہ کا نہیں بولنا کہ کیا کرنا خرچ کا۔ دیکھو بیگم میں نے تم کو مہر دیا نا، ہاں مہر دیا، تو تم کیا کرو، یہ مہر یتیم کو دے دو۔ ارے کیوں؟ لیکن جب وہ اس کی مالک ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اگر وہ آپ کو بولے آپ بھی جو تمہیں کو مہر دیے نا اتنی قیمت آپ کیا کرو، یتیم کو دے دو، میری طرف سے دیتے۔ میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو، دیکھو میری شادی میں نے بیوی کو کیا کرا، مہر دیا 20,000 روپے اور مسجد میں دینے لگا دیا۔ ارے کیوں؟ لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اس کی مالک ہے اور اونر کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملکیت میں جو چاہے کرے، آپ کون ہوتے گا؟ مطلب شوہر مکمل طور سے قابض ہو گیا کہ بیوی کی ملکیت نام کی، عورت کی ملکیت نام کی کوئی چیز سماج میں بچی نہیں ہے۔
لیکن وہ تب ہوتی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے مالدار عورت. عبداللہ ابن مسعود غریب آدمی, بیوی مالدار شوہر غریب. کتنا عجیب کیس ہے نا, آپ تو دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. شادی ہوگی وہ بیوی سب لاؤ میرا, تمہارے ابا سے بھی لاؤ اور لاتے رہو. تم ATM مشین ہے, اب کارڈ ڈالو کوڈ ڈالو, چھوڑ دوں گا باپ بھیجتا رہتا, چھوڑ دوں گا باپ بھیجتا رہتا بیچارہ. مطلب اس کا لڑکی کا باپ سسر, مطلب بیوی نہیں ATM مشین بن گئی. کارڈ ڈال کے کوڈ ڈالو, چھوڑ دوں گا, پیسہ آ جاتا ہے. خیال لگا تو اس کا تو لے ہی لیتا اور منگا. لیکن ویسا تب نہیں. شادی ہوئی, باپ سے ملکیت ملی, وہ مالدار. تو یہ ایک بار بتانے لگی میں بڑا غریب آدمی, کمانے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا, تم کچھ مدد کر دو نا میری اس کی. تم نے کہا میں ایسے کیسے مدد کروں تمہاری, پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی کیا ایسا ہوتا ہے کیا. تو ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ کہتی میں چلی گئی, اب وہاں گئی تمہیں کچھ شرم آ رہی پوچھنا, اب کیسے پوچھوں, صحابہ بھی تھے اور عبداللہ بدنام ہو جائیں گے نا, شوہر بدنام ہو جائیں گے, ایسا پوچھا. خاموش بیٹھی. ایک دوسری عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرا شوہر جو غریب ہے میں مالدار ہوں, کیا دے سکتی ہوں. تو نے کہا میرا مسئلہ آ گیا. وہ عورت نے میرا مسئلہ یہ سننے لگی کہ آپ نے کیا جواب دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت لمبی ہے پورا نہیں پڑھ رہا ہوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جو کہا اتنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے دوہرا اجر اور ثواب ہے, خرابت داری کا اور صدقہ دینے کا. اپنے شوہر کو دو, تم کو ڈبل ریوارڈ ملے گا, ایک نزدیکی رشتہ دار کو دینے کا اور بھی شوہر ہے, اور سیکنڈ صدقہ کرنے کا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح سے, اس کی روایت یہ کہ تیرا شوہر اور تیرے بچے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم کو صدقہ کریں, لہٰذا بیوی اپنے شوہر کو دے سکتے, لیکن دینا اس کا رائٹ نہیں ہے. سن لیجیے وہ نفل ہوگا, چونکہ اصل بیوی بچوں کو پالنا کس کا حق ہے, شوہر کا. لیکن اگر بیوی مالدار ہے تو وہ خرچ کر سکتی ہے. دوسرا مسئلہ اس سے پتہ چلا بیوی سے شوہر پیسہ لے سکتا اگر وہ دینا چاہتی ہے اپنی مرضی سے. تو یہ بھی ہمارے سمجھ بہت برا مانتا ہے, ارے اس کی بیوی کو پیسہ لیا اس نے, ہاں مت کھاؤ, گھر پہ حرام ہوگا اس کا کھانا. لیکن حرام کہاں سے ہوا یار, نہیں عورت کا چلتا کیا کچھ بھی لاتے, مطلب عورت کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے سمجھ میں, اس کو دے رہے ہی نہیں. تو ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ ہوتا مطلب حرام ہے. ارے تو ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو ہی صدقہ کیا. تم مالدار ہے تو اپنے شوہر کی مدد بھی کرے. ہو سکتا ہے نا ابا سے بہت ملا ہوں, ہسبینڈ اتنا مالدار نہیں, ہیلپ کر, کوئی مسئلہ لے سکتا ہے, لیکن ہسبینڈ کا یہ رائٹ, شوہر کا ادھیکار نہیں. یہ بات میری سن لے غور سے, بولے ہسبینڈ نہیں بولتی نا آپ ابا سے, رائٹ یہ اس کی ملکیت ہے, شی از کمپلیٹلی اونر, اور مکمل اس کی مالک ہے. وہ چاہے تو دیں گی, نہ بھی دے تو آپ سے اس سے اللہ کے پاس کوئی پوچھے. ٹھیک ہے بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک نیک بیوی اچھی صفت یہ ہے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کرو, بلا شبہ میں نے تمہیں اہل دوزخ میں, جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ نے ہم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. جواباً آپ نے فرمایا تم لعنت بکثرت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتے ہو. یہ حدیث میں خاوند کا نام ہے, اور ایک روایت میں جو اپنے گھر میں تم ناشکری ہوتی ہے, اور اس میں عام ہے باپ کی, بھائی کی, شوہر کی, لیکن اس حدیث میں شوہر کا لفظ ہے, خاوند کی, شوہر کی. تو بیوی شوہر کی گزار رہے ہو, یہ بہتر بیوی ہے. اسی طرح شوہر کے راز کو فاش نہ کرے, یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے, بلا شبہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام لوگوں سے بدترین مرد اور عورت وہ ہونے والے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر اپنے راز جا کر اپنے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں, چاہے دوست ہو, چاہے سہیلی ہو, چاہے امی ہو, چاہے ابا ہو. جو آپس کے راز ہے میاں بیوی دوسروں سے شیئر نہیں کریں گے سوائے پہلے سے اگریمنٹ ہو جائے کہ یہ راز ہم کسی سے شیئر کرنے والے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. بہت سارے فتنے مچتے گھروں میں تب جب بیویاں شوہر کی باتوں کو خاموشی سے لیک کر دیتی. تو ایسی امی ہوتی ہے, ان کی امی نے کس کو دی, کس کو بولوا تو ہمارا داماد ایسا, انہوں نے کس کو دیا, ہمارا داماد ایسا, یہاں ان کا داماد ایسا, وہ داماد کو بول رہے ارے کیوں تو ایسا ہے, تم کو کیسا پتا چلا, ہم کو کیا نہیں پتا چلا, یہ تو تھوڑا ہی پتا چلا, ابھی تو بہت کچھ آگے, ابھی نے ڈر جاتا کیا کیا پاگل. حالانکہ وہ بھی جھوٹا ہے, اس کو بھی پورا نہیں پتا, اس کو اتنا ہی پتا ہے. اب انہیں طے نہ آتا, تو نے بولے کیسا. یاد رکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات میری, نکاح کے اندر دو چیزیں بڑے اہم ہیں, اگر ایک بھی ہو جائے نا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. ایک محبت, دوسرا اعتماد. خلاص یہ دو میں سے ایک ہو گیا شادی ختم ہو جاتی ہے. ایک تو محبت ختم ہوگی, شادی باقی نہیں ہوتی, اور ایک اعتماد. جب شوہر کو اعتماد نہیں رہا تو وہ اس بیوی کے ساتھ تو رہتا ہے, کبھی اس کے ساتھ نہیں کرتا چونکہ اس کا اعتماد. کبھی مت پیٹ ٹوٹ جانے دیجیے, اندر سب سڑ جانے دیجیے آتوں کو, اندر کی بات تو باہر نہیں آنے والی ہے. اب چلے گئے ہوتا ہے نا کچھ, انہوں نے بول دیا اب میں کیا کروں, انہوں نے بول دیا کیا کروں, کیسا کال کروں, امی باہر ہے اچھو گئے تو کوئی بات نہیں, لگاؤ انٹرنیشنل کال, امی وہ ایسا ہو گیا, انہوں نے ایسا کر دیا, انہوں نے ایسا بولی, انہوں نے ایسا کرے. بہت تکلیف تھی. وہ اب نکلا تو غفرانہ کا پڑھ کے, غفرانہ کا ویسے بیت الخلا سے نکلے دعا پڑھتے, اب سکون ملا. یہ حالت نہیں, شوہر نے بول دیا, اب انہوں نے نہیں بول دیا, اب معاملہ ختم ہوا. اب یہ مرنے کے ساتھ ہی چل جائیں گا یا قیامت دن کھلنے والا کیا راز ہے, سوائے شرعی ضرورت کی بات بولی جائے. اللہ کا مسئلہ ہے, یاد رکھیے خاضی کو,
خلیفہ وقت کو ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے مشورے میں شامل ہوتی ہے اور اچھا مشورہ دیتی ہے. ایک مثالی بیوی کی صفت. اسی طرح مثالی بیوی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑھاوا دیتی ہے. شوہر کو بولتی ہے یس یس آپ آگے بڑھو, آپ خرچ کرو. آئیے اس کی ایک بہت پیاری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی راہ میں کون ہے جو صدقہ کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت کے اندر جو ہے ایسے جھاڑ دیں جس میں کھجور کے گوشے لدا ہوا ہوں, مطلب بہت اچھے جھاڑ ملیں گے. تو ان کو بڑا شوق ہوا, کہا کہ کیا میں صدقہ کروں گا تو مجھے ملیں گے؟ کہا اللہ کے رسول میرا باغ اللہ کی راہ میں قربان. گھر پہنچے, گھر جا کے باغ میں داخل ہوئے اور آواز دی اپنی بیوی کو اور کہا اے میری بیگم تم باہر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی کہ اگر تم اللہ کے نام میں صدقہ کرو گے تو یہ ملے گا. میں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا, اب میرا دل نہیں اندر آنے کو, سامان لے لو, بچوں کو لو, باہر آ جاؤ. ان کی بیوی باہر نکلی اور نکلتے نکلتے سنیے اس بیوی کے الفاظ, کیا الفاظ بولتے. تو ان کا جواب یوں تھا, حدیث میں آتا ہے کامیاب تجارت کر کے آئے, کامیاب سودا کر کے آئے. یہ کہتے ہوئے باہر نکلی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو دہدا نے یہ کیا تو آپ نے کہا جنت میں کتنے ہی بھاری اور بکثرت گچھے ابو دہدا کو ملنے والے, بہت جھاڑ بہت کھجور والے گچھے کی گچھے ان کو ملنے والے ہیں. اس لیے کیا, اور بیوی کے الفاظ دیکھیے آپ, بہت خوب سودا, بہت خوب تجارت کر کے آ گئے. یہ بہت بیسٹ تھا جو ہم کر سکتے تھے اللہ کے نام, اور خوشی سے باہر آ گئے, اپنی نفس میں نہیں خرچ کیا, خرچ کی مدد کر. مطلب یہ خود اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا مزاج ہے. یہ خود شوہر کی انکم میں سے شوہر کو اکساتی ہے, کیا کر رہے ہو اتنا, ڈالو اللہ کے نام میں کچھ, آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے نہیں تمہارا, کفایت شار ہے اللہ کے نام. یہ نہیں کہ پورا لگا دے رہی, وہ خود ہسبینڈ کو موٹیویٹ کرے. کیسا موٹیویشن تھا یہ عجیب. اب سوچئے ایک آدمی آگے کہا یہ گھر میں نے اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا, کسی کو بہت ضرورت نہیں ہے اور یہ ہو رہا, اور بیوی کہتی والی بہت خوب, مطلب کیا اصلاح ہوگی اس بیوی کی, کیا تربیت تھی ان لوگوں کی, کیا مزاج تھا ان لوگوں کا, بہت خوب سودا, بہت خوب سودا, نکلو گھر سے باہر, اچھا کیا. مطلب یہ دیکھا جائے نا تو نعوذ باللہ الفاظ ٹھیک نہیں, لیکن اردو میں اور الفاظ نہیں ہے, پاگل پن کی حد ہی لمٹس. کوئی آدمی آج کے دور میں صحابہ کے واقعہ سن کے بولیں گا نعوذ باللہ مینٹل کی پرابلم تو نہیں تھا, ایسا ہم نے کہاں سنا. یہاں تو حال یہ کہ اگر مقرر خطیب جذبے میں خطبہ دے دے جمعے کا اور بولے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے, اور جوش میں آ کے پنک کلر کا نوٹ نکالی دیا آپ نے جذبات کے ساتھ اور ڈال دیا, تو 2 مہینے تک وہ مسجد میں نہیں آتے. نکو بہت چڑھا دیتا, پیسے نکال لیتا جیب سے, نکو میں نہیں آتا نماز کے لیے, اتنا چڑھا دیتے انہوں, میں نے اس دن 2000 دے دیا, اب تک ملال ہو رہا میرے کو 2000 روپے کا. یہ تو ہماری کیفیت, اور ان کی کیفیت تھی الگ, بہت الگ کیفیت تھی. بہرحال تو وہ دیکھیے کیسی ہوئی تھی خرچ کرنے پر. اطاعت الہی میں مدد کرتی ہے اپنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم کرے اور ایسی عورت پر رحم کرے جو رات میں اس کے لیے اٹھتے تہجد, اور اپنے اگر شوہر اٹھتا ہے تو بیوی کو اٹھاتے, اور بیوی اٹھتے تو شوہر کو اٹھاتے, اور اگر نہ اٹھے تو پانی میں. تو اللہ کی اطاعت میں مددگار ہوتی ہے. اس کے دل کو محبت اور خوشی سے بھر دیتی ہے. یاد رکھیے اس کے لیے جو ہے تیار ہو, اچھی طرز آرائش کرتی ہے. یہ بھی بڑا ایک اہم پارٹ ہے. یاد رکھیے ہمارے پاس لوگ یہ چیز کو بھول گئے, خاص طور سے ہماری بہنیں جو اس چیز کو بھول گئی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو, یہ اچھے ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے. یاد رکھیے, اور اس کی جو ہے خوشبو اور جو ہے مطلب جس کو ہم کہیں گے وہ اس کے لیے جو ہے آرائش کرتی ہے. شوہر کے لیے آرائش کرنا ایک بیوی کے لیے جائز ہے, لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے نام سے آرائش ہوتی, شوہر کے لیے نہیں ہے, شوہر کے نام سے ہو رہی. دعوت میں جانا ہے, بہت تیار ہو گئے. کس کے لیے تیار ہو گئے؟ ان کو بہت پسند ہے دعوت میں. اچھا ٹھیک, انہوں نے بولے 7 بجے میں آ رہا, ریڈی رہو. انہوں 7 بجے گاڑی لے کے آ گئے, گاڑی میں انہوں برقعے میں بیٹھ گئے, انہوں نے دیکھے نہیں اب تک, انہوں گاڑی لے کے جا رہے, کیا چل رہا ہے, کیسا ہو گیا, گاڑی پہنچ گئی. دعوت میں انہوں پہنچ گئے. کون جن کے لیے انہوں تیار ہوتے, انہوں تو ادھر چلے گئے مردوں میں, انہوں عورتوں میں گئے. انہوں نے اب پردہ کھولے اور وہاں دنیا نے ان کو دیکھ لی, برتنے والوں نے دیکھ لیے, انہوں نے دیکھ لیے, فوٹوگرافرز نے دیکھ لیے, دنیا کے مرد جو لڑکی والوں کی طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے جو ایک دم شریف ہے, دنیا کے بہت پاک اور صاف ہے, اوپر آتے جاتے ہیں, کام کرتے رہتے, پتہ نہیں مطلب آگے ان کے نکاح کے پلانس ہے نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ آتے ہیں اوپر, مطلب ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت نیک ہے, کوئی عورتوں کو ڈسٹربنس نہیں ہوگا, ہماری عورتیں ان کو بھائی سمجھتی ہے اپنا ماشاءاللہ, اور سارے لوگوں نے دیکھا, سب کچھ ہوا. پھر اس کے بعد آ کے گاڑی میں بیٹھ کے کیا دعوت بہت اچھی دکھانا, اندر چلے گئے. اب اس کے بعد شوہر آئے, اپنے کپڑے بدل رہے, بیوی اپنے کپڑے بدل گئے, اور منہ دھو کے ایک دم میدان پورا صاف ہو بیٹھے. ارے لیکن آپ تیار کس کے لیے ہوئے تھے؟ نہیں ان کو بہت پسند ہے میں تیار ہوں, لیکن انہوں نے تو دیکھی نہیں پورے. ارے ہاں اتنا بھول گیا, باقی تو سب ہو گئے. مطلب یار ان کے نام سے ہوئے, انہوں نے بیچاروں نے آپ کو گئے تھے تو تیار صورت میں نہیں دیکھے, آنے کے بعد اجاڑ صورت میں دیکھے, اس کے علاوہ تو کوئی سین ملا نہیں. مطلب بالکل میکسی ویکسی پرانی لے کے, بال پورے پھیلے ہوئے, اور پورا یہ پیسٹ ویسٹ کر کے آگے تھوڑا ادھر لگا ہوا, اور آ کے بیٹھے ہیں. آپ بولتے ہیں نا میرے کو تیار ہو, وہ تیار ہو کے جاتے, لیکن شوہر نے دیکھا نہیں نا. اب وہ ایک الگ بات ہے, چلو اگلی بار سے آپ بھی اوپر آ جانا تھا دیکھنے میں, تو نیچے کو آپ بولتا اچھا اگلی بار نہیں, اگلی بار مت آپ
آپ نیچے رو اچھے، اگلی بار آئیں گے پرابلم کر دیں گے. تو دیکھیے آپ تو آرائش تیار ہو اس کے لیے یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو آخری بس نکات ہیں، اس کے سامنے کسی غیر صفت بیان نہ کرے، اس کی خوبصورتی بیان نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کسی ایک عورت کو کہ دوسری عورت کی خوبصورتی اپنے شوہر کے سامنے کبھی بیان کرے. تو یہ تھی نیک عورت کی صفات. اپنی بات کو بس ختم ہونے سے پہلے نیک عورت کی اہمیت، یہ تو تھے ڈیوٹیز. اب اس کے رائٹ تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، مطلب اس کی اہمیت کیا ہے کہ نیک عورت ملنا، کسی کو اچھی بیوی ملنا اتنی بڑی بات ہے. اب اچھی بیوی ملنا تو خالی بیوی کے نظریے سے مت سوچیے، اپنے بچیوں کو بھی ایسی تربیت دیجیے کہ یہ اچھی بیویاں بنے جب جائے، یہ بھی اس میں پارٹ ہے. تو آئیے اچھی بیوی کی کیا خصوصیتیں ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، حدیث میں آتے ہیں. مختصر رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں. بیوی کے انتخاب میں زبردست احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. رفیق حیات، لائف پارٹنر، آدھی زندگی، لائف پارٹنر حیات، رفیق حیات، زندگی کی دوست، بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن. اس کو بہت سینسیبل لینا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. اب میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی وضاحت کر دوں. وضاحت اس سینس میں کر رہا ہوں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہیں، جتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کی خرابی اتنا زیادہ نقصان بھی پیدا کرتا ہے. دل باڈی کا سب سے اہم پارٹ ہے، لیکن اگر خراب ہو جائے تو کتنی بھی بیماریوں کے باعث بنتا ہے نا، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنے مہنگے آپریشن، کتنی مہنگی دوائیں. اسی طرح عورت بڑی اہم چیز ہے. آپ نے کہا کہ میرے بعد یہ آزمائش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بہت چن کر عورتوں کو سلیکٹ کرنا ہے شادی کے لیے، ورنہ ایسا نہ نکاح کر لو جس کے بعد پھر فتنے میں مت جاؤ. پریشان ہوتا ہے نا لوگ، جو ہے دیکھتے نہیں، منمانی کرتے اور اس کے بعد بہرحال پریشان ہوتے ہیں. دوسری چیز یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا. اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہمیں سلیکشن آف وائف میں بہت محتاط رہ کر کس چیز کو ترجیح دینا ہے، دینداری کو یاد رکھیے، ترجیح دینا. اسی طرح دوسری چیز، نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی دنیا کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے. یاد رکھیں ہر چیز، نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی سب سے قیمتی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جمع کرنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع اس میں جمع کرنے کی چیز المرأۃ الصالح، نیک بیوی صالح، کہ نیک بھی سب سے بہترین سامان ہے جمع کرنے کا. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور نیک بیوی کو ایک روایت میں مسند احمد کہ آپ نے خوش بختی کی علامت بتایا، اچھی قسمت ہونے کی علامت بتایا کہ انسان کو نیک بیوی جو ہے انسان کو ملے. اگر ہماری جو ہے مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیوں کا مثالی بیوی بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی بنے، میری بیوی میرے لیے مثالی بیوی بنے، تو اس کے لیے 4 ایسی عورتیں ہیں جو لائق ہے پیچھے ہماری عورتیں چل سکتی ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں. کائنات کی سے بہترین خواتین 4 ہے. 4 ایسی عورتیں ہیں، 4 ایسی عورتیں جو ایگزمپلری وومن ہے، یہ کائنات کی سب سے بہترین، دا بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. وہ کون کون ہے؟ اور یہ مکمل عورتیں تھی، کامل ہے. مردوں میں تو کئی کامل گزرے، عورتوں میں بڑے کم ہیں، یہ ان میں سے بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. نبی کا 4 عورتیں ہیں. پہلا مریم بنت عمران، ٹھیک، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی زندگی کا ضرور مطالعہ کریں. اور انشاءاللہ میرا ایک لیکچر بھی آ رہا ہے آخری، قرآنی خواتین، اس میں آئیں گی ڈیٹیلز. مریم بنت عمران، ٹھیک، جو ہے مریم علیہ السلام. دوسرا خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی. ان کی زندگی آپ ان کی زندگی پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے. سبحان اللہ. ان فضائل میں سے ایک فضیلت رکھتا ہوں، کیسی عورت تھی، کتنی پاک باز، کتنی نیک اور لائق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی زیادہ کہ اللہ کے رسول اللہ فرماتے، بخاری کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں آپ کے لیے کھانا لا رہی. جب وہ آئے تو ان سے کہنا اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے، اور جبرائیل کی طرف سے بھی ان کو سلام کہنا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خدیجہ، اللہ تم پر سلامتی بھیجتا ہے، جبرائیل تم پر سلامتی بھیجتے. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو تو جواب دیا اور کہا کہ اللہ کو کیا میں سلامتی بھیجوں، اللہ خود سلام ہے، اللہ کو تو آپ سلام اور کیا دیں گے، وہ خود سلام ہے، سلامتی اس سے آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا آسمانوں سے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا. اتنی مکمل کامل عورتیں، یہ مذاق نہیں. ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، خاص طور سے ان کا. مریم علیہ السلام کا چونکہ ایک بہت مختصر حصہ، اور آپ نے شادی نہیں کی تھی تو نہیں ملے، لیکن ان کا صبر تحمل ضرور ملیں گا. لیکن یہاں ان کا سب ٹھیک. تیسرا آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور ان کی فضیلت آپ جانتے ہیں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور چوتھا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ. فرعون کی بیوی آسیہ دیکھیے، زمانے کا جابر انسان ہے، مالی اعتبار سے بہت مالدار ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور ساتھ میں طاقت و سلطنت ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے 4 بادشاہ ایسے جنہوں نے ساری دنیا پہ سلطنت کی اس زمانے کی، جن میں فرعون کو بھی انہوں نے کی اور سلیمان علیہ السلام بھی ان میں ایک ہے. بہرحال یہ ایسا بادشاہ تھا اس زمانے کی جو سویلائز ورلڈ تھا، اس نے حکومت کی. تو کہا اس کی بیوی کہ ایسے انسان کے نکاح میں ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ وہ ایمان والی تھی اور پناہ مانگتی کہ اللہ فرعون کے شر سے اور اس کے عمل سے مجھے پناہ دے، میں اس کے ساتھ ہوں. تو یہ 4 لائق ہے.
تقلید عورتیں، ان کے پیچھے آپ چل سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھی جو مثالی میاں بیوی کیسے ہو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اس چیز آسان کرے کہ ہم لوگ جو ایک مثالی شوہر بننے کی کوشش کریں. ہم تمام عورتوں کے لیے آسان کرے کہ مثالی بیوی بنے. ہم تمام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا اور دین پر چلنا آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.